اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. چلیں آپ لوگ اپنے مائکس بند کر لیجئے. انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیجئے پچھلے لیسن سے. یا یاد رکھ لیجئے سوال انشاءاللہ جب ختم کریں گے تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ. چلیے ویلکم ٹو ویک 5. آج ہمارا CIU کا خلفاء کے کورس کا، خلفاء راشدین کا کورس کا آج ویک 5 ہے. تو لاسٹ ٹائم جہاں ہم رکے تھے وہاں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے کچھ آنریبل ریسپیکٹیبل معزز مسلمانوں کو بھیجا تھا. کس کے پاس؟ یزدجرد کے پاس بھیجا تھا. یزدجرد 3 کے پاس بھیجا تھا جو المدائن میں تھا اور ان کا کنگ تھا، اور وہاں بھیجا تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے، یعنی آپس میں کچھ صلح ولا کرنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں کنگ کو بتایا، یزدجرد کو بتایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ جو اسلامک جسٹس ہے، مسلمانوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس کو سبمٹ کر لے، تو کنگ نے کیا کیا تھا، ان کو یاد ہے دھکا دے کے نکال دیا تھا، اپنے شہر سے نکالا تھا اور ان کو بہت ذلیل کیا تھا. کس طرح سے ذلیل کیا تھا؟ ان کے سروں پہ گند پھینکا تھا، جتنا بھی گند ہے، ڈرٹ ہے، سب کچھ ان کے سروں پہ پھینکوایا تھا. اور پھر اس کے بعد اس نے، یزدجرد نے کیا کیا کہ رستم کو، جو ان کا سپریم کمانڈر تھا، یاد ہے ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، رستم کو جو ان کا پرشین آرمی کا سپریم کمانڈر تھا، اس کو کہا کہ جاؤ اب مسلمان آرمی کو تباہ کر دو، مطلب اس نے بھیجا. جب وہ رستم گزر رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا برس کے ولیج پر سے، برس ہے کہ برس ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر جو وہاں اس کے جو سولجرز تھے، رستم کے جو فوجی تھے، انہوں نے بچوں کو کیپچر کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں کی مال لوٹنا شروع کر دیا اور ڈرنک ہونے لگے اور عورتوں کو ریپ کرنا شروع کر دیا. تو رستم کو اس شہر کے لوگوں نے کمپلین کیا. جب کمپلین کیا تو رستم نے کچھ اپنے جو سینئر تھے اس کے آرمی میں ان کو کہا کہ یہ آپ نے بہت امورل بیہیویئر کیا ہے یا انڈیسنٹ بیہیویئر کیا ہے، ناشائستہ بیہیویئر کیا ہے، فحاشی کا کام کیا ہے، تو یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. لیکن وہ جب اس کے جو فوجی تھے ان کے، کہتے ہیں نا، ان کے کان سمجھ لو کہ وہ بہروں کو کچھ کہنے کے برابر ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے سپریم کمانڈر ہیں، ایسے وقت میں جب آپ کو طاقت کی ضرورت ہے آپ اپنی ویکنس شو کر رہے ہیں، آپ اپنی کمزوری شو کر رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں. بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، اور آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے بیٹل آف قادسیہ، بیٹل آف قادسیہ. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا کہ رستم جو ہے وہ اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے سولجرز کے ساتھ قادسیہ پہنچا. قادسیہ جب پہنچا وہاں پر اس نے، جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا، مسلمانوں کا جو کیمپ تھا اس کے بالکل فیسنگ اس نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اس نے مسلمانوں کو فوراً ایک میسج بھیجا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوئی آپ انوائے کو بھیجیں، ایک ڈیلیگیشن کو بھیجیں ہم سے ملنے کے لیے. رستم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آپ ایک ڈیلیگیشن یا ایک انوائے یا ایک وفد جس کو کہہ لیں اس کو بھیجیں. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے ربیعہ ابن عامر کو بھیجا. اور یہ آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا، کافی فیمس ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ربیعہ ابن عامر جب پہنچے اینیمی کے کیمپ میں تو انہوں نے دیکھا کہ رستم جو ہے وہ ایک تھرون پہ، ایک مطلب اب یہ دیکھیں آرمی ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک تھرون بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر جویلز لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اتنے سارے کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں، گولڈن کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کشنز ہیں، اس کے اوپر سلک کے پلوز ہیں، مطلب کہ پوری طرح انہوں نے اپنا یہاں پر ایک بادشاہت قائم کی ہوئی ہے رستم نے. تو اس نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ربیعہ ابن عامر نے کیا کیا، اپنے گھوڑے پہ تھے، انہوں نے اپنا گھوڑا لے کے، اور وہ جو رائل کارپیٹس تھے، بہت خوبصورت کارپیٹس تھے جس کو انہوں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور بڑا شو مار رہے تھے، اس کے اوپر سے وہ چلتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ چلتے ہوئے آگے تک چلے گئے، رائٹ کرتے ہوئے آگے تک چلے گئے. اور وہاں جا کے جب وہ گھوڑے سے اترے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی جو وہ رسی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کیا، انہوں نے وہ جو کشنز پڑے ہوئے تھے، جو بہت فینسی کشنز تھے، سلک کے کشنز تھے اور سلک کے پلوز تھے اور سب تھا، اس کے ساتھ باندھ دیا. مطلب
ایک طرح سے ان کی تذیق کی کہ دیکھا آپ لوگ اتنا شاندار یہ سب کرتے ہیں اور ہمیں ان کی پرواہ بھی نہیں ہے. پھر اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, ہر وقت منہ سے اس نکل آتا ہے سوری, تو ربیع ابن عامر نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اپنے وولن سٹریپ نکالا اور اس سے اپنے آپ کو ریپ کیا, اور ریپ کر کے وہ آگے بڑھا. اور ان کے جو گارڈز تھے, رستم کے جو گارڈز تھے, انہوں نے کہا کہ اپنے یہ جو ویپنز ہیں ان کو ریموو کر لو, جو تمہارے پاس جو اسلحہ ہے اس کو اتار دو, اس کے ساتھ تم رستم کے سامنے نہیں جاؤ گے. مطلب اب تو رستم سامنے ہی ہے لیکن مطلب قریب نہیں جاؤ گے. انہوں نے کیا جواب دیا, ربیع بن عامر نے جواب دیا کہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں, اگر میں آتا, میں اسلحہ لے کر آتا تو الگ بات ہے, یہ تو مجھے آپ نے بلایا ہے, رستم نے مجھے انوائٹ کیا ہے, میں اپنے اسلحہ نہیں ہٹاؤں گا, میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا. اور وہ آگے بڑھے. جب وہ رستم کی طرف جا رہے تھے تو سب ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ انہوں نے ان کا جو نیزہ تھا نا, اس نیزے کو وہ ایسے کر کے زمین تو نہیں تھی نا, قالین تھی وہاں پر, قالین کے اوپر ایسے گاڑ گاڑ کے اس نیزے کو اس کے اندر سوراخیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. وہ اتنا عالیشان کارپیٹ تھا, گولڈن کارپیٹس تھے, سب تھے. اور انہوں نے کیا کہ مطلب انہوں نے یہ بتانا چاہا, ایک طرح سے اپنی جاہ و جلال یہ بتانی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں, ہم ان دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی پرواہ کرتے ہیں اور ہم دنیا میں اتنا زیادہ دل نہیں لگاتے ہیں. تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا نیزہ گاڑتے ہوئے وہ پہنچ گئے. اس کے بعد رستم نے ان کے لیے ایک سیٹ, مطلب درباریوں نے ان کے لیے ایک سیٹ رکھی ہوئی تھی جو رستم کے پاس تھی, وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھے. انہوں نے یہ پریفر کیا کہ وہ زمین پہ بیٹھ گئے. تو زمین پہ بیٹھ گئے, قالین پہ جو بھی ہے وہ وہاں پر بیٹھ گئے اور اس سیٹ پہ نہیں بیٹھے. اب رستم نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جواب دیا اللہ has brought us here, اللہ ہمیں لے کر آئے ہیں, اللہ نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو آزادی دلواؤں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آزادی دلواؤں. کس چیز کی آزادی؟ کہ آپ لوگ غلاموں کی ورشپ کرتے ہیں, بندوں کی ورشپ کرتے ہیں, مطلب آپ کنگ کی ورشپ کرتے ہیں نا, آپ بندوں کی ورشپ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آ کے آپ کو بتاؤں کہ ان غلاموں کی ورشپ سے اپنی جان چھڑائیں اور آپ لوگ اللہ کی عبادت کریں. انسٹیڈ آف ورشپنگ دا slaves آف اللہ ہے نا سب, ان کو ورشپ کرنے کے بدلے آپ اللہ کی ڈائریکٹلی ورشپ کریں. پھر ان کو کہتے ہیں اور اس لیے مجھے اللہ نے یہاں بھیجا ہے کہ میں آپ کو اپنی نیرونیس سے, تنگی سے, جو اس دنیا کی تنگی ہے, مطلب یہ چیزیں تو دنیا کی تنگی ہے نا, اس سے آپ کو نکالوں, میں آپ کو فری کر دوں, اس سے آزاد کر دوں اور آپ کو ایک وائڈر ایکسپینس پہ لے جاؤں, یعنی وسعت, آپ کو ایک وسعت والی دنیا میں آپ کو لے جاؤں, دنیا کی تنگی جو ہے اس سے نکال کے دنیا کی وسعت میں لے جاؤں. اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اور میں آپ لوگوں کو فری کر دوں نا انصافی اور ظلم سے, اور جو چیزیں انجسٹس ہیں جتنی بھی ہیں اس سے آپ کو فری کر دوں, اور آپ کو اسلام کا جو جسٹ طریقہ ہے, جو انصاف کا نظام ہے, اس پہ آپ کو لے آؤں. رستم نے کہا کہ تھوڑا مجھے ٹائم دو گے کہ میں کچھ سوچ سکوں. ربیع ابن عامر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ دشمن کو 3 دن دیا کرو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, 3 دن. تو آپ کے پاس 3 دن ہے, یا تو آپ اسلام کو ایکسیپٹ کریں اور اپنا جو ٹیکس ہے وہ دیں, اور یا تو پھر آپ مسلم پروٹیکشن میں آ جائیں, اور یا تو پھر آپ فائٹ کریں. مطلب آپ کے پاس 3 اس وقت, یا تو آپ اسلام ایکسیپٹ کریں, یا تو آپ اگر نہیں ہے تو آپ جزیہ دیں, ٹیکس دیں, اور یا تو پھر یعنی مسلم پروٹیکشن میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو جزیہ یا ٹیکس دینا پڑے گا, اور یا آپ مسلمانوں کو فائٹ کریں. آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں. رستم نے پوچھا کہ کیا آپ ون آف دا لیڈرز ہیں, کیا آپ ان کے کوئی بڑے لیڈر ہیں, رہنما ہیں, ان کے کوئی کمانڈر ہیں؟ تو اس نے جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں, میں کوئی لیڈر نہیں ہوں, میں کوئی کمانڈر نہیں ہوں, لیکن تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. all Muslims are like one body. تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. ان میں سے جو سب سے لوئسٹ ہوتا ہے, جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے, وہ بھی تمام جو ہائیسٹ ہیں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اور پروٹیکشن دے سکتا ہے. اگر آپ پروٹیکشن میں آنا چاہیں تو میں آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں, مجھے جا کے اپنے خلیفہ سے پوچھنے کی یا اپنے کمانڈر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد دوسرے دن رستم نے پھر سعد ابن ابی وقاص سے کہا, مطلب ایک میسج بھجوایا
کہ सेम बंदे को जो कल आए थे उनको दोबारा भेजें, यानी रबी इबन आमिर को भेजें। लेकिन साद इबन अबी वकास ने क्या किया, उनके बदले उन्होंने किसको भेजा, हुज़ैफा इबन मिहसन, हुदैफा इबन मिहसन, उनको भेजा। जब वो गए उन्होंने भी इसी तरह की हरकत की, बिल्कुल जैसे उन्होंने किया था रबी इब्न आमिर ने, उन्होंने भी ये किया, बिल्कुल उसी तरह गए, सिंपलिसिटी में गए और जाके उधर जाके बैठ गए और जमीन पे बैठे और वो नेज़ा लेके, मतलब सब कुछ उन्होंने भी यही किया। एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं he also followed, he also did this, acted the same way as his predecessor। अब ये बात तो बहुत क्लियर होगी, वाज़े हो गई कि मुसलमानों की जो सिंपलिसिटी है वो सब मुसलमानों में है। ये नहीं है कि एक आदमी थे और आज डिफरेंट आदमी है, वो डिफरेंट किस्म के हैं। ये तो मुसलमानों का किरदार है, ये तो मुसलमानों की सिंपलिसिटी है, ये तो मुसलमानों का सादापन है कि वो इसी तरह करते हैं और तमाम मुसलमान जो हैं वो तकरीबन एक ही जैसे हैं। तो जो वो बोल के गए थे कि हम सब एक ही जिस्म के हिस्से हैं, तो इसी तरह इन्होंने भी यही किया। अब तीसरा दिन आ गया। अब फिर रुस्तम ने कहा कि एक और बंदे को भेजिए। 3 दिन उनके पास थे ना एक्सेप्ट करने के लिए या फाइट करने के लिए। तीसरे दिन जब उन्होंने कहा मेरे पास कोई डेलीगेशन को भेजें, तो इस दफा साद इबन अबी वकास ने किसको भेजा, मुगीरा इबन शौबा को भेजा। वो क्या हुआ, वो सीधे सीधे गए और जाके डिफरेंट तरीके से वो सीधे गए और जाके रुस्तम के पास जो उनके लिए सीट रखी थी उस पर जाके बैठ गए, गोल्डन थ्रोन के ऊपर, जो अपने गोल्डन थ्रोन के साथ जो कुर्सी रखी हुई थी उसके ऊपर बैठ गए। जो गार्ड्स थे पर्शियन, उन्होंने उनको पकड़ा, ग्रैब किया, उठाया और उनको धक्का दिया ना, उनको नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो ना, कि तुम जाके थ्रोन पे बैठ रहे हो रुस्तम के साथ, वो तो गोल्डन थ्रोन था ना, वहां पर पूरे ज्वेल से भरा हुआ। खैर उनको हटाया तो उन्होंने कहना शुरू किया। किसने, मुगीरा बिन शौबा ने क्या कहना शुरू किया, हम ये समझते थे कि आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, कि आप लोग अक्लमंद लोग हो, लेकिन अब मैंने देखा कि आप सब लोगों से फुलिश हो, आप सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। मुंह पे रुस्तम को कह रहे हैं। हमने ये अज्यूम किया था, हमने ये समझा था कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप लोग बहुत अक्लमंद लोग हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा फुलिश हो, स्टूपिड हो, बेवकूफ हो। हम मुसलमान, हम एक दूसरे को के गुलाम नहीं हैं। हम उस वक्त तक एक दूसरे को गुलामी में भी नहीं लेते हैं अनलेस कि हम फाइट कर रहे हो, अगर फाइट कर रहे होते हैं और उस वक्त कोई अगर हमारा बन जाता है गुलाम, तो वो गुलामी में आ जाता है। और मैं ये समझता था कि आप अपने लोगों का बहुत ख्याल करते हो, जिस तरह के हम अपने लोगों का ख्याल करते हैं। हम ये समझे थे, मैं ये समझा था कि यू केयर्ड फॉर योर ओन पीपल, आप अपने लोगों की उसी तरह ख्याल करते हो जिस तरह वी केयर फॉर आवर ओन पीपल, हम अपने लोगों की जिस तरह ख्याल करते हैं। लेकिन आपने अब मेरे ऊपर क्लियर कर दिया, मुझ पे वाजे कर दिया है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो लॉर्ड्स हैं और दूसरे लोगों को स्लेव्स बनाया हुआ है। देखिए कितनी क्लियर बात की। और फिर कहा कि ये स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये जो हालत है आपकी कि आपने अपने आप को लॉर्ड बनाया हुआ है और दूसरों को स्लेव्स बनाया हुआ है, ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। इट विल नॉट कंटिन्यू अमंग योर पीपल, ये बोला। अब जो कॉमन लोग जो सुन रहे थे, दरबारी सुन रहे थे, तो ये था कि फौरन उन पे कोई इम्पैक्ट हो जाता, क्योंकि वो कहते कि ओहो ये तो क्या कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं ये तो, कि भाई हमको इन्होंने स्लेव्स बनाया हुआ है और जो मर्जी ये करते हैं, ये हमारे ऊपर बादशाह बने बैठे हुए हैं और ये हम पे रूल कर रहे हैं, ये लॉर्ड्स बने बैठे हुए हैं, बादशाह तो फिर भी ठीक है, लॉर्ड बने बैठे हुए हैं। वो जब सुन रहे थे तो रुस्तम ने सोचा कि अब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इससे पहले कि ये लोग सुने और ये लोग कोई कू कर लें, कोई मेरे खिलाफ बगावत कर लें, फौरन रुस्तम ने क्या किया, उसने पर्शियंस की तारीफें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा हम पर्शियंस ऐसे हैं, हम पर्शियंस ऐसे हैं, हम ये हैं, और साथ साथ अरबों की बुराई करनी शुरू कर दी और कहा कि अरब हम कितने शानदार हालात में हैं, हमारे पास कितना रुपया है, कितना पैसा है, हमारी माली हालत कितनी अच्छी है, हमारी माशी हालत कितनी अच्छी है, और आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों की तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो मिजरेबल है। ठीक है, आपका अखलाक जैसा भी है, जो भी है, आप अपने आप को स्लेव्स नहीं बनाते हो, लेकिन फिर भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत खराब है। तो मुगीरा ने क्या किया, मुगीरा बिन शौबा ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग गरीब हैं, हमारी पॉवर्टी है, हमारे लोग पुअर हैं, लेकिन उन्होंने सामने से क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह अपने लोगों को सिर्फ गुर्बत से नहीं
ٹیسٹ کرتا ہے بلکہ ویلتھ سے بھی, مال سے بھی ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ ٹیسٹ پیپل ود ویلتھ, اور آپ لوگ جو ہیں اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو. صاف صاف کہہ دیا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اللہ نے آپ کو ویلتھ سے, مال سے ٹیسٹ کیا, اور پھر اس کے بعد وہ مڑ کے اپنے کیمپ میں واپس آ گئے. اب چونکہ 3 لوگ گئے, 3 لوگوں نے بولا, 3 دن ان کے پاس تھے, لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پرشینز نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے ٹروپس اور زیادہ بڑھا دیے, اور 40,000 ٹروپس, 40,000 ٹروپس لے کے, اور انہوں نے ریور کو کراس کیا اور مسلمانوں کے پاس آئے. اور مسلمانوں میں کتنے لوگ تھے اس وقت؟ 7,000. وہ 40,000 تھے اور مسلمان 7,000 تھے. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں, ان کو اس وقت بیٹل فیلڈ میں وہ خود نہیں جا سکے. حالانکہ دیکھیں سب صحابہ خود جاتے تھے, وہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کو بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے ان کے جسم پہ, اور گرمی بہت تھی نا, ان کو چھالے پڑ گئے تھے, تو وہ خود بیٹل فیلڈ میں نہیں جا سکے, کیونکہ وہ رائڈ نہیں کر سکتے تھے اپنے گھوڑے یا اپنے کیمل کو, رائڈ نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ جنگ چھڑ گئی. جب جنگ چھڑ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ پرشینز جو تھے ان کے پاس 70 کامبیٹ ایلیفنٹس تھے. آپ کو پتا ہے نا, ہر دفعہ پرشینز نے یہ کیا, وہ اپنے اتنے سارے جو ان کے پاس ہاتھیوں کا جو لشکر ہوتا ہے وہ لے کے آ جاتے تھے. اب ہاتھیوں کا لشکر تھا جس میں 70 وہ تھے کامبیٹ ایلیفنٹس تھے, جو کہ لڑنے والے تھے, جو کہ وار میں کام آتے تھے, اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے عربوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا تھا. تو اس لیے جب لڑائی سٹارٹ ہوئی تو پہلے ہی دن مسلمانوں کے کافی لاسز ہو گئے, کافی لوگ شہید ہو گئے. اب نیکسٹ ڈے انہوں نے کیا کیا, جب دوسرا دن آیا ان کو ریئلائز ہوا, پہلے ان کو یاد آیا کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو سیڈل بیلٹس جو ہیں ان کو کاٹ دینا چاہیے. تو انہوں نے سیڈل بیلٹس کو کاٹ دیا تاکہ پائلٹس جو ہیں وہ گر سکیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ رائڈرز کو شوٹ کرنا شروع کیا, اور پھر انہوں نے جو ایلیفنٹس تھے ان کی آنکھوں کو ایم کرنا شروع کیا, اپنے نیزوں سے, اپنے سپیئر سے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ایلیفنٹس کی آنکھوں کو, تاکہ ایلیفنٹس اندھے ہو جائیں. تو یہ جب انہوں نے کیا تو یہ نیکسٹ ڈے اس طرح ہوا. پھر تھرڈ ڈے آ گیا. تھرڈ ڈے جو ہے بیٹل جو ہے وہ پوری رات جنگ چلتی رہی, اور مسلمان آرمی جو ہے وہ یہی کہتے رہے کہ جو 1 گھنٹہ اور اس میں صبر سے رہ لے گا, whoever remains patient for just 1 more hour, وہ جیت لے گا, وہ ون کر لے گا. تو اس رات پھر کیا ہوا, بہت سارے پرشین جو کمانڈرز تھے, جب پوری رات جنگ چلتی رہی اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا, ایک دوسرے کو انکریج کیا اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کو کہا کہ 1 گھنٹہ اور آپ کر لیں تو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. اور یہی ہوا کہ سیورل جو پرشین کمانڈرز تھے, یا تو انہوں نے گیو اپ کر دیا اور وہ پیچھے چلے گئے, ریٹریٹ کر دیا, وہ واپس مڑ گئے, اور رستم اس میں مارا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے ٹائم میں, جب تک یہ ان کے 3 دن ان کی بیٹل چلتی رہی, تو وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینے میں تھے چونکہ, تو وہ مدینے سے کیا کرتے تھے, آؤٹسکرٹس تک جاتے تھے, شہر کے بارڈر تک جاتے تھے, اور وہاں ویٹ کرتے تھے, ایوری ڈے جاتے تھے اور ویٹ کرتے تھے کہ کوئی میسنجر آئے اور آ کے ان کو جنگ کے بارے میں خبر دے. آپ کو یاد ہے نا, پہلے بھی میں نے بتایا تھا. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خبر ملی, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے, اس مخبر سے جو آیا تھا, جو میسنجر سے, جو میسج لے کر آیا تھا, اس سے سوالات پوچھنے شروع کر دی, کیا ہوا, کیسے ہوا. اب وہ جو آدمی ہے جو آیا تھا, وہ صرف اپنا میسج دے کے واپس جاتا ہے نارملی, وہ آ کے, وہ تو مطلب جیسے ریلے ریس میں ہوتا ہے, آ کے وہ پکڑا کے اور وہ چلے جاتے ہیں, اسی طرح وہ آ کے اور پکڑا کے اور واپس جا رہے تھے وہ جو میسنجر تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے چین تھے جاننے کے لیے کہ وہ جو اونٹ کے اوپر جو وہ میسنجر اونٹ پہ رائٹ کر رہا تھا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بھاگے چلے جا رہے ہیں, اونٹ کے ساتھ ساتھ ایسے سے بھاگے چلے جا رہے ہیں اور پوچھتے جا رہے ہیں, اچھا پھر کیا ہوا, پوری انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے. جب وہ سٹی میں انٹر کیے, جب وہ میسنجر آیا اور وہ سٹی میں انٹر کر کے, پھر اس کے بعد اس نے اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے ابھی خلیفہ سے ملنا ہے. جب وہ انٹر, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں, جب وہ انٹر ہو گئے تب ان کو پتا, کیونکہ وہ رائٹ کر رہے تھے, وہ تو دیکھ نہیں رہے تھے اور یہ تو بھاگ رہے تھے ساتھ ساتھ. جب وہ انٹر ہوئے تو ان کو پتا چلا یہی تو خلیفہ ہیں, یہ کوئی اور سویلین نہیں ہے. تو پہلے وہ زیادہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے, پھر اب جب پتا چل گیا کہ یہ خلیفہ ہے تو پھر ان کو ساری بات بتائی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا خیال تھا اپنے ایز ہیڈ آف دی
स्टेट, उनको कितना ख्याल था कि वो स्टेट के अफेयर्स को खुद मालूम करें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज से उनको फतह मिली, अब क्या होगा। और देखें शहर से बाहर हमारे पास क्या होता है, खलीफा अपने कमरे से ही नहीं, अपने थ्रोन से ही नहीं उठता है, थ्रोन नहीं होगा तो अपने जो भी उसकी बिल्डिंग है, चाहे उसका जो उसका पैलेस है, जो उसका जहां पर भी होगा, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस है, चाहे प्रेसिडेंट्स हाउस है, वो वहां से निकलेगा ही नहीं, वो वहां पर ही बैठा रहेगा और लोग उसके पास आएंगे झुके झुके। तो यहाँ पर देखें पता चलता है कि हमारे जो सहाबी थे उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इस वक्त है कि उनको कितना ख्याल था कि वो स्टेट अफेयर्स को मालूम करने के लिए खुद बाहर निकल आए, और वो ऊंट पे चढ़ा हुआ है और ये साथ साथ पैदल साथ साथ पूछे चले जा रहे हैं। और फिर ये उनकी सिंप्लिसिटी भी बताती है कि किस कदर सादा लौह थे, कितने सादे थे, उनकी सिंप्लिसिटी देखें। ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूँ, उतरो तुम मुझे बताओ। कर सकते थे ना, क्या वो मना कर सकता था? नहीं, मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी खिलाफत का जो नशा है वो अपने ऊपर नहीं चढ़ाया, कभी भी नहीं चढ़ाया, और इसी तरह सादे रहे। और खुद ही देखें अपने अपनी कौम के लिए किस कदर वो बिल्कुल आजिजी से हर काम करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, अब बारी आई मदाइन की, अल मदाइन की बारी आई। उनका जो इराक में जो एक सबसे बड़ा सिटी, जो उस वक्त उस जमाने में वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उसका क्या नाम था इराक में? उसका नाम था तेसीफोन। तेसीफोन, इसकी स्पेलिंग कुछ अजीब सी है, CTESIPHON, CTESIPHON। आप डालें तो आपको सारी उसके बारे में आ जाएगी। इसको टेसीफोन कहते हैं, सी जो है वो साइलेंट है। तो अब यह हुआ कि मुसलमान आर्मी जो है फाइनली उन्होंने टेसीफोन में वो एंटर किया। उन्होंने जब वो एंटर हुए, ये उनका सबसे बड़ा शहर था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। उनको दूर से ही उनको क्या नजर आया? एक वाइट पैलेस नजर आया, जो कि खुसरो, जो उनके किंग्स थे, खुसरो का वो था फेमस, उसका हाउस था खुसरो का, जो कि दूर से नजर आ रहा था। और तब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये स्टेटमेंट याद आया कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स होंगे, थोड़े से मुसलमान होंगे, लेकिन वो वाइट पैलेस को कॉन्कर करेंगे। और वो वाइट पैलेस क्या होगा? इट विल बी द हाउस ऑफ खुसरो। ये सही मुस्लिम में है। तो ये लोगों ने जब देखा तो इनको बहुत खुशी हुई कि चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। उनका ईमान इतना स्ट्रांग था, वो गए और उन्होंने क्या किया कि उस वो जो शहर था तेसीफोन, उसके वेस्टर्न पार्ट में, उसके मगरिबी हिस्से में उन्होंने एक मुहासरा सा कर लिया, उन्होंने मुहासरा कर लिया, उसका घिराव कर लिया। अब यज़दजिर जो है, जो कि वहां था अंदर, यज़दजिर 3 था वो, और उसके जो पर्शियन फोर्सेस जो हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिवर को क्रॉस किया और वो ईस्टर्न साइड पे जाए। अब देख मुसलमान जो है वो वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी पे हैं, ये लोग क्या किया? ये ईस्टर्न साइड यानी मशरिक की तरफ ये लोग गए और इन्होंने तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया, सिटी की तरफ जाने के तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वहां से ब्लॉक हो गया, यहाँ ये लोग हैं, अब वो ईस्ट पर से घुस नहीं सकते हैं, वेस्ट पे वो लोग पड़ाव डाले हुए हैं और थोड़ा घेराव किए हुए हैं। अब क्या, साद इबन अबी वकास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि उस जगह को सर्वे करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सर्वे किया कि कोई ऐसी जगह है जहां से हम इस रिवर को क्रॉस कर सकें, उनको उस रिवर में एक जगह नजर आई जिसको फोर्ट कहते हैं। फोर्ट का मतलब जहाँ थोड़ा तंग सा इलाका हो, जहाँ रिवर, जैसे रिवर ऐसे चौड़ा चौड़ा रिवर होता है, कहीं पर आके वो ऐसा नैरो हो जाता है। जहाँ नैरो होता है तो उसको क्रॉस करने में आसानी है, क्योंकि थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन वो डेंजरस भी बहुत होता है। क्यों? आपको मालूम है ना कि अगर चौड़ा रिवर है तो उसके अंदर पानी जो है वो स्लो जा रहा होगा, लेकिन उसी पानी को, उतने ही पानी को अगर रिवर नैरो हो जाता है तो वो किस तरह तेजी से पानी, फोर्स ऑफ द करंट जो है वो बहुत तेज हो जाता है। सॉरी, मैं ज्योग्राफर हूँ तो मेरी चीजों में ज्योग्राफी भी जरूर आ जाती है। तो ये बहुत डेंजरस मूव था, क्योंकि वो जो वहाँ जो फोर्ट था उस रिवर के अंदर, उसकी वजह से करंट जो है, दरिया का जो करंट है वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन साद इबन अबी वकास ने कहा कि बस ठीक है, ये डेंजरस है, लेकिन हम यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अपना ट्रस्ट अल्लाह पे डाला, और अज़म के साथ और खूब हिम्मत के साथ उन्होंने उस जगह को, रिवर को, वहां से उस फोर्ट के पास से क्रॉस कर लिया। जब क्रॉस कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सिर्फ एक सोल्जर जो है वो ऑलमोस्ट डूबने वाले थे, क्योंकि वो, उनके पास एक तो जर्रा बख्तर होता है, सब कुछ होता है, सप्लाईज होते हैं, अपने वेपन्स होते हैं, तो वो गिर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डूबे नहीं। अब इन्होंने रिवर जैसे ही क्रॉस किया,
یزدجرد کو پتا چل گیا. یزدجرد اور اس کی پرشین آرمی جو ہے وہ وہاں سے پیچھے بھاگ گئی, وہ فلی کر کے چلے گئے, وہ فرار ہو گئے. اور کہاں چلے گئے؟ ایک ڈسٹنٹ کوئی سٹی تھی, اس کا نام تھا حلوان. حلوان, وہاں جا کے وہ پہنچ گئے. اچھا, اب مسلمان جو ہیں وہ اب آرام سے تیسیفون میں انٹر ہوئے, کیونکہ اب تیسیفون میں تو کوئی نہیں ہے نا, اب تو یزدجرد ہے اپنے فوجوں کو لے کے, وہ تو پیچھے چلا گئے, حلوان چلے گئے ہیں. اب یہ لوگ آرام سے انٹر ہوئے, کوئی اپوزیشن نہیں تھی ان کی, اور یہاں جا کے انہوں نے اس سٹی کو اپنا سینٹر آف آپریشنز بنا دیا, اس عراق کے اس حصے کو, اس ریجن کو. انہوں نے کہا اب ہم یہاں پر ڈیرا جمائیں گے اور یہاں سے باقی چیزیں جو ہم یہاں سے کریں گے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سیدھے گئے وائٹ پیلس میں, جو خسرو کا پیلس تھا, وہاں گئے, اور انہوں نے جا کے سب سے پہلے کیا کیا, اب گیس کریں. سب سے پہلے جا کے وہاں پر نماز پڑھی. سبحان اللہ, یہ ان کا کیریکٹر تھا. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ ڈنر تھرو کرتے ہیں, وہ شرابیں پیتے ہیں. ہمارے لوگ تو یہی کرتے ہیں نا. انہوں نے کیا کیا, یہ گئے اور جا کے سیدھا انہوں نے نماز پڑھی, اور انہوں نے وہ جو ایک اس کا جو تھرون تھا, اس کا جو تخت تھا, جو یزدجرد کا تھرون تھا, تخت تھا, اس کو ہٹوا دیا, اور اس تھرون کے بدلے ایک پلپٹ لگوا دیا, یعنی ممبر. آپ نے جیسے کہ ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا ایک پلپٹ یا ممبر جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں سے خطبہ دیتے ہیں, وہ اس طرح بنا دیا نا, ممبر بنوا دیا وہاں پر. اور اس کے بعد پہلی دفعہ وہاں پر جمعہ تھا, تو جمعے کو انہوں نے جمعے کی نماز کا پورا احترام کیا. تو وہاں جمعے کی نماز پہلی دفعہ پڑھی گئی. سبحان اللہ. دیکھیں اس موقع پہ جب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہوں نے جمعے کی نماز وہاں پر پڑھائی ہوگی, تو انہوں نے اس وقت انہوں نے کون سے خطبے میں انہوں نے کون سے ورسز, انہوں نے کون سی آیات انہوں نے ریسائٹ کی. سورہ الدخان, سورہ نمبر 44 ہے, اس کی آیات نمبر 25 سے لے کے 28 تک, 25 سے لے کے 28 تک. اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں, کم ترکو من جنات وعیون. کم ترکو یعنی کتنا, کم کا مطلب کتنا, ترکو یہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, من جنات یعنی اب جنات آپ کو پتہ ہے جنات کا مطلب باغات میں سے, وعیون, اور عیون عین کی جمع ہے یعنی سپرنگز. کتنے چشمے, کتنے باغات یہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. وزروع ومقام کریم. زروع کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فیلڈز, کتنے سارے فیلڈز ہیں, کتنے ان کے زراعت کی چیزیں, ضرور زراعت کی چیزیں, یعنی ان کے کتنے باغات ہیں جو فیلڈز ہیں. وہ مقام ان کریم, اور کتنے ایسے سائٹس ہیں, کتنے ایسے مقام ہیں جو کہ بہت نوبل ہیں, چھوڑ کے وہ لوگ گئے ہیں. ونعمتی کانوا فیہا فاکہین, اور کتنی نعمتیں تھیں, کتنی لگژریز تھی ان کے پاس, جو کہ وہ فاکہین, جو کہ وہ انجوائے کرتے تھے, جس میں وہ خوش ہوتے تھے. سب چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر آخری اس میں آیت ہے, کذالک, اسی طرح ہوتا ہے, وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا, اور میں یہ دوسروں لوگوں کو یہ وراثت میں دے دیتا ہوں, اور وہ انہیرٹ کر لیتے ہیں, قوماً آخرین یا آخرین یعنی ایک اور قوم جو اس کے پیچھے سے آتی ہے, وہ اس کو انہیرٹ کر لیتے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے. اتنی بڑی بادشاہت, اتنے بڑے تخت, اتنے بڑے محل, اتنی بڑی قالینیں, اتنی جویل, سب کچھ اس میں تھے, اور کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ وہ چھوڑ کے ان کو جانا پڑا. وہ چلے گئے, وہ چھوڑ کے چلے گئے, اور یہ کسی اور کی وراثت میں آ گئے. سبحان اللہ. دیکھیں یہی ہے اس دنیا کی حقیقت, اصل حقیقت. ہم تو آرڈنری لوگ ہیں, لیکن وہ جو بادشاہ جو رول کرتے تھے, ان کی بھی یہ حالت ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جو ہمیں اب مال غنیمت جو ملا ہے, جو کچھ بھی, اس میں سے کافی سارا حصہ جو ہے وہ مدینے لے کر چلے جاؤ. تو انہوں نے لوگوں کو بھجوایا, مدینے میں بھجوایا, اور کہا کہ اس کو مسلم ٹریجری میں یا بیت المال میں ڈال دو. مسلم ٹریجری جو ہے, پہلے آپ کو یاد ہے نا, خالی رہا کرتا تھا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلموسٹ خالی تھا, کیونکہ وہ جو مال آتا تھا لوگوں کو بانٹ دیا کرتے تھے. ابھی مسلم ٹریجری وہی بیت المال ہے, اس کو ذرا اچھی طرح سے اسٹیبلش کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور کہا کہ یہ جا کے بیت المال میں جمع کرا دیں. اس کے بعد انہوں نے دیکھا جو پیلس کا جو میوزیم ہے, جو پیلس کا میوزیم ہے اپنا, اس کے اندر اتنی چیزیں تھیں کہ thousands and thousands of پرائس لیس ٹریجرز تھے, بے بہا خزانے تھے, اتنے خزانے تھے جن کی بیش قیمت, جس کو کہہ لیتے ہیں پرائس لیس, بیش قیمت, کہ اتنے زیادہ تھے جو کہ پریویس پرشین جو ڈائنیسٹیز تھے ان سے ہینڈ اوور ہو کے آ کے سینچریز سے
صدیوں سے انہوں نے وہاں حکومت کی تھی اور اتنے خزانے جمع کیے تھے. اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ان میں تھا کوٹس آف میل. کوٹس آف میل پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیکٹ ہوتی ہے جس کے اندر میٹل کے رنگز ہوتے ہیں یا پلیٹس ہوتے ہیں جو کہ آرمر کی طرح کام کرتے ہیں. مطلب وہ کوٹس ہوتے ہیں، جیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ذرائع بختر کی طرح ہوتے ہیں، سمجھ کے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. اس میں کچھ تلواریں تھیں، بہت ساری تلواریں تھیں جو کہ کہاں کے تھے؟ بادشاہوں کی تلواریں تھیں جو کہ چائنا سے، روم سے، انڈیا سے اور دوسری جگہ سے جہاں بھی وہ لوگ گئے انہوں نے وہاں سے ان کے جو مانرکس تھے ان کی وہ چیزیں وہاں سے جمع کر کے اپنے پیلیسز میں رکھے تھے. ابھی مسلمانوں کے ایک جنرل تھے جن کا نام تھا قاقا، ٹھیک ہے نا. وہ قاقا کو سعد بن ابی وقاص نے ان کو یہ پرمیشن دی، ان کو اجازت دی کہ چونکہ آپ نے اتنا اچھا اس میں کام کیا ہے اس مارکے میں، اس بیٹل میں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ہیریکلیس کا جو سورڈ ہے، جو تلوار ہے، وہ آپ کا پرائز ہوگا، آپ کا انعام ہوگا. تو وہ خوش ہو گئے، ظاہر ہے ان کو چوز کرنے کو دیا اور انہوں نے ہیریکلیس کا جو ہرکل، جس کو یاد ہے آپ کو، ان کا جو سورڈ تھا، ان کی جو تلوار تھی، اس نے ایز اے پرائز، اس نے ایک انعام کی طرح اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اتنی چیزیں ہیں، وہاں پر مسجد کے اندر بھی اتنی جویلز ہیں، اتنے زیورات ہیں، اتنے پرلز ہیں، اتنا سونا ہے. جب ان چیزوں کو دیکھا تو دیکھو، ایک بندہ دیکھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، واہ اتنی چیزیں ہمیں ملی. رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے. تو ایک مسلمان نے کہا کہ آپ اس وقت رو کیوں رہے ہیں؟ Why are you crying؟ اس کو بولے یہ تو اللہ کو شکر ادا کرنے کا ایک موقع ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی، ہمیں اتنی چیزیں ہمارے حوالے آ گئی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ویلتھ دیتا ہے، مال دیتا ہے، رچنس دیتا ہے، امیری دیتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ جب بہت مال و دولت دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ آپس میں حسد، آپس میں نفرت ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ویلیوبل کارپیٹ وہاں پر تھا. وہ کارپیٹ آپ کو پتا ہے نا، ابھی بھی ایرانی کارپیٹ جیسے ہوتے ہیں جس میں پھول ہوتے ہیں، چڑیاں ہوتی ہیں، اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا بہار، سپرنگ کی جو کارپیٹ ہوتی ہے، اس طرح کی کارپیٹ بہت مشہور ہے. یہاں بھی کاپی ہوتی ہیں ان کی چیزیں، لیکن ان کی تو اوریجنل سلک کی کارپیٹس ہوتی تھیں. تو وہ ویلیوبلس میں سے ایک سلک کی کارپیٹ تھی. سلک کی تھی کہ نہیں تھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک کارپیٹ تھا جو کہ یہ سپرنگ اس کے اوپر ڈیزائن تھا اور اس کے اوپر تمام جو آرٹسٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں نا وہ سب تھے. اس کے اندر درخت تھے، اس کے اندر پلانٹس تھے، اس کے اندر فلاورز بنے ہوئے تھے، اس کے اندر فروٹس بنے ہوئے تھے. اور یہ سوچیں کہ وہ جو درخت بنے ہوئے تھے گولڈ اینڈ سلور، ایکچوئل گولڈ اینڈ سلور کے بنے ہوئے تھے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ڈالتے ہیں کہ گولڈ کی سلائی کر کے اس میں ڈالتے ہیں. اور جو اس کے جو پتے تھے وہ سلک کے تھے اور ان کے جو فروٹس تھے وہ تمام ہیرے جواہرات تھے. اور اس کارپیٹ کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی؟ 60 اسکوائر فیٹ. 60 اسکوائر فیٹ. آپ سوچیں ہم جو ابھی کارپیٹ خریدتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 6x9، 9x12، بس اتنا ہی ہوتا ہے نا، 3x5. یہ آپ سوچیں 60 اسکوائر فیٹ کتنا بڑا وہ کارپیٹ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے شورا کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ شورا کیا کہ اس کا کیا کیا جائے، اس کارپیٹ کو ہم کیا کریں. کافی لوگوں نے ایڈوائز کیا کہ یہ اتنا مہنگا کارپیٹ ہے، اس کو ایسے ہی پریزروڈ رہنے دیں اور جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ صحیح بات نہیں ہے، اس کو رکھیں گے، اس کو ہر کوئی دیکھے گا، وہ جو امارت ہے وہ دل میں آئے گی، پرائیڈ دل میں آئے گا. وہ کنونس تھے کہ نہیں، ایک بیڈ پریسیڈنٹ ہے فیوچر لیڈرز کے لیے. جب جو لیڈرز آئیں گے وہ کہیں گے اوہ یہ تو زبردست چیز ہے، اس کو رکھیں، اور کسی کی نیت خراب ہوگی وہ اپنے پاس بھی لے لے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کارپیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹوائے اور تمام لوگوں کو دے دیا. دیکھیں ذرا، انہوں نے خود اپنے لیے نہیں رکھا، بڑوں کے لیے رکھا، لیڈرز کے لیے نہیں رکھا، شو شاہ کے لیے نہیں رکھا، اور انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ کے اور تمام لوگوں کو بانٹ دیا. اب ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا آ گیا نا، ہر ایک کے پاس ایکولی تقسیم ہو گیا، وہ جو مرضی کریں اس کے ساتھ.
اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو ان کا جو شہنشاہ تھا اس نے کہاں لیا تھا ریفیوج، جا کے ایک ڈسٹنٹ لینڈ میں لیا تھا اس نے. تو اب ایک نئی بیٹل کا آغاز ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں بیٹل آف جالولا، بیٹل آف جالولا. تو پرشین آرمی جو ہے مطلب وہ تو دور چلے گئے نا، خود جو شہنشاہ تھے جو امپرر تھے وہ تو دور چلے گئے، لیکن جو پرشین آرمی تھی وہ تھوڑا قریب میں رہی، وہ اتنی دور نہیں گئے، وہ ادھر نزدیک رہے تھوڑے سے. ابھی یہ لوگ المدائن میں ہیں تو المدائن کے تھوڑے نارتھ میں وہ لوگ رہے، اور اس سٹی کا نام تھا جالولا، جالولا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے وہاں پر کیا کیا، اپنے لیے اگین کیمپس بنائے، فورٹیفائی کیا، مطلب ارد گرد اپنے جیسے وہ بنا قلعے سے بنا لیے، فورٹیفائی کر لیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ ارد گرد اپنے ٹرینچ بنا لیا، خندق. آپ کو پتا ہے نا فارسیوں ان کی ایک ایرانیوں کی یہ بھی بہت وہ تھی، فارسیوں کی بہت وہ تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے ارد گرد ٹرینچ بنا لیتے تھے، خندق کھود لیتے تھے. تو انہوں نے اپنے فورٹریس جو تھا ان کا جو ان کے قلعے تھے اس کے ارد گرد پورا خندق کھود لیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ خندق کو کراس کر کے ان تک نہ پہنچ سکے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں سے 12,000 مسلمان سولجر جو ہیں ان کو بھیجا، سعد ابن ابی وقاص نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ آگے بڑھیں. خود گئے کہ نہیں گئے مجھے نہیں پتا اس میں، لیکن وہ خود نہیں، خود تو نہیں گئے تھے، سوری، ہاں. تو کیونکہ وہ تو اچھا، تو انہوں نے 12,000 مسلم سولجرز کو بھیجا کہ پرشینز کے ساتھ ڈیل کریں. اب یہ نئی جنگ شروع ہوئی جو بیٹل آف جالولا تھی، اور یہ کب تک چلی؟ 80 ڈیز کے لیے، 80 ڈیز کے لیے، آلموسٹ 2.5-3 مہینے کے لیے چلی. مسلمان جو ہیں وہ اس ٹرینچ کو کراس نہیں کر پا رہے تھے، ٹرینچ کو کراس نہیں کر پا رہے تھے، اور جنگ چلتی گئی. فائنلی ایک جگہ پہ ان کو ایک جگہ نظر آئی. وہ لوگ بھی کنٹینیوسلی سروے کرتے رہتے تھے اور ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہاں سے اندر گھس سکیں. ان کو ایک جگہ نظر آئی جہاں پر وہ ٹرینچ جو تھا، خندق جو تھی، وہ کچھ تھوڑی سی ولنریبل تھی، تھوڑی کمزور تھی، اور مطلب اس کے اندر سے اتنی جگہ تھی کہ شاید یہ لوگ کراس کر سکیں. تو ان لوگوں نے کراس کر لیا. اب وہ دوسری طرف آ گئے اور اب انہوں نے دوبارہ فائٹنگ اور فیئرسلی کی پرشینز کے ساتھ. جب انہوں نے 80 ڈیز گزر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے کراس کر کے پرشینز کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو پرشینز برداشت نہیں کر سکے، وہ لوگ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور وہ فرار ہو کے ایران کے بارڈر پہ پہنچ گئے. ایران کے بارڈر پہ، ابھی تو عراق میں تھے نا، آپ کو یاد ہے نا، عراق سے وہ لوگ اب ایران کے بارڈر تک پہنچ گئے. فیو چند گھنٹوں میں بیٹل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے، یہ فرار ہوئے، یہ پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے ہیں، یہ لوگ ریٹریٹ کر گئے، تو اچھا موقع ہے کہ اب ان پہ حملہ کیا جائے نا، مطلب آگے جا کے حملہ کیا جائے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ اور آگے جائیں اور مزید حملہ کریں اور مزید جگہوں کو کانکر کریں. لیکن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ پہلے تو مجھے خلیفہ سے اجازت لینی ہے نا. خلیفہ نے، حضرت عمر نے ان کو جہاں تک اجازت دی تھی یہاں تک جانے کی دی تھی، المدائن تک دی تھی، ان کو آگے تو نہیں کہا تھا جانے کے لیے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت مانگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. ہی ریفیوزڈ. انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی جو سیفٹی ہے وہ زیادہ ضروری ہے، آپ آگے جائیں گے، ہماری جو گریٹسٹ پرائیورٹی اس وقت کیا ہے کہ ہمارے مسلمان سیف رہیں. اگر آپ آگے جائیں گے تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی فوجیں کیا ہے، تو ابھی آپ آگے مت بڑھیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مسلمان ابھی عراق میں یہ لوگ تھے، اب تو عراق میں تو یہ لوگ ہیں نا، ایران تک نہیں گئے، تو جو عراق میں تھے انہوں نے کچھ مسلمان جو ہے بڑے سخت تنگ ہونے لگے. انہوں نے کہا اتنا کلائمیٹ اتنا انسوٹیبل ہے، اتنی گرمی ہے یہاں پر. مدائن میں جو وہ تھے وہ لوگ کہتے ہیں ہم عادی نہیں ہیں اس کے. وہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینے سے آئے تھے. مدینے میں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور مدینے میں سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے. اب وہ عادی تھے مدینے میں رہنے کے، جب وہ یہاں پر آئے تو ان کو گرمی بہت زیادہ لگنے لگی. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو ان کے سولجرز ہیں وہ لوگ کمزور ہونے لگ گئے، گرمی کی وجہ سے ویکنس ان میں آنے لگ گئی اور ان کا کمپلیکشن بھی چینج ہونے لگ گیا. اب وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شہر ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر ماڈریٹ کلائمیٹ ہو، جہاں پر اتنی گرمی نہ ہو، جہاں پر ذرا معتدل قسم کی کلائمیٹ ہو. تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ان کو یہ بھی تھا کہ اتنی دور بھی نہ ہو مدینے سے کہ ہم دور جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ مدینے سے بہت دور چلے جائیں. مدینے اور اس شہر کے درمیان جو ہے اس میں کوئی پانی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہم مدینہ جانا چاہیں تو ہمیں بیچ میں پانی نہ آئے، کوئی برج نہ آئے. انہوں نے اس میں کوفہ کو ڈسکور کیا. کوفہ آپ کو پتا نا عراق میں جو ہے، کوفہ کو انہوں نے ڈسکور کیا، جو کہ یوفریٹس ریور کی ہم بات کر چکے ہیں، یوفریٹس ریور کے ویسٹ بینک پہ تھا. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر وہ لوگ پہنچے.
محرم کا مہینہ تھا اور 17 ہجری میں وہ لوگ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ڈسکور کر کے وہاں پر اب سیٹل ہونے کا سوچا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ انسٹرکشنز بھیجی. ان کو یہ انسٹرکشنز تھی کہ ٹھیک ہے آپ وہاں سیٹل ہو جاؤ, آپ وہاں رہو, اس کو اپنا جو بڑا ایک شہر ہے اس پہ آپ کو اپنا جو بھی کرنا ہے کریں, لیکن کچھ انسٹرکشنز ہیں. ایک یہ کہ کسی ایک کو بھی اپنے گھر میں 3 رومز سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. No one could have more than 3 rooms in his house. یعنی اگر آپ کے 3 کمروں سے زیادہ کمرے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے, آپ کو دنیا کی چیزوں سے لگاؤ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جائے, میرے 3 کمرے ہیں, دوسرا کہے گا میرے 4 کمرے ہیں, دوسرا کہے گا میرے 5 کمرے ہیں. اس طرح آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے نا کہ کتنی کمپٹیشن ہوتی ہے گھروں پہ. میرا گھر اتنے کمروں کا ہے, اتنے اس کی زمین ہے, فلاں جگہ پر ہے. اپنے آپ کو جو اچھی جگہ پہ, ذرا مہنگی جگہ پہ رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. تو گاڑی کے لیے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے, کھانے کے لیے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے, شادی پہ بھی ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے 5 ڈش کی ہیں تو میں 10 ڈش کروں, اس نے 4 وہ رکھے ہیں ڈیزرٹس رکھے ہیں تو میں 8 رکھوں. تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہیں پر روک دیا کہ 3 روم سے زیادہ کسی کے گھر میں 3 روم سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو ابو حیاج ایک تھے, انہوں نے پوری سٹی کو میپ کیا, مطلب انہوں نے پوری سٹی کا ایک نقشہ بنایا اور انہوں نے اس سٹی کو بڑی بڑی اس کے اندر سڑکیں بنوائی. جو انہوں نے مین سٹریٹس جو تھیں, بڑی بڑی سڑکیں تھیں, اس کی 40 کیوبٹس کی چوڑی سڑکیں بنائی. جو چھوٹی سیٹس تھیں, جو اسمالر سٹریٹس تھیں, جو سڑکیں تھیں, ان کی 20 کیوبٹس کی بنائی. اور جو بیچ میں ایلیز تھیں ادھر سے ادھر جانے کے لیے, اس کو 7 کیوبٹس کی بنائی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. اچھا, اس سے کوئی بھی کم نہیں تھی, مطلب سب سے کم یہ جو تھی پاتھ ویز جو تھی, ایلیز جو تھی, یہ 7 کیوبٹس, پھر 20 کیوبٹس اور 40 کیوبٹس. اور سب سے پہلے انہوں نے کیا بنایا, انہوں نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی. سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی, اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک گھر بنایا. مطلب اب وہاں پر یہ بس گئے, کوفہ میں آ کے بس گئے مسلمان وہاں پر. اب ان کا شہر ہو گیا, ان کی جگہ ہو گئی, اور یہاں پر یہ لوگ بس گئے. اسی طرح پھر انہوں نے بصرہ میں کیا. کوفہ اور بصرہ آپ کو پتہ ہے نا, مسلمان سویلائزیشن کی بہت مشہور یہ جگہیں ہیں. وہاں پر بڑے بڑے اسکالرز آئے ہیں, بڑی بڑی لائبریریز ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہیں مسلمانوں کی, بہت کچھ ہے وہاں پر, بہت ہسٹری, بہت تہذیب, بہت تمدن, بہت سویلائزیشن ہے. تو بصرہ کو بھی سیم ماڈل پہ بنایا, اور جو عراق کا جو اپر حصہ ہے, ناردرن حصہ ہے, وہ کوفہ کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو سنبھالیں, اور جو لوور عراق تھا وہ بصرہ کے حوالے کر دیا. یعنی اب 2 ڈسٹنکٹ, 2 الگ الگ جگہیں بن گئی, سمجھ لیں کہ 2 پروونسز بن گئے, اور ان 2 پروونسز میں ان کے لیے ان کو کنٹرول بھی دے دیا, آپ اس کو کنٹرول کریں, آپ اس حصے کو کنٹرول کریں. اور بصرہ میں اس طرح کے گھر بنائے کہ بنانے کا طریقہ بھی ایسا بنا, آرکیٹیکچر ایسی کی بصرہ میں کہ عرب جو ہیں وہ لوگ اپنی اس کلائمیٹ کو انجوائے کر سکیں, اور جس کے وہ یوز ٹو تھے, جس کے وہ عادی تھے. اور آہستہ آہستہ یہ 2 ریجنز جو ہیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ان کی پاپولیشن بڑھتی چلی گئی, اور یہ 2 میجر سٹیز بن گئے. الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں اہواز. اہواز ایک سٹی کا نام ہے, یہ ایران کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے, اور یہ کیپٹل تھا خوزستان پروونس کا. خوزستان پروونس کا کیپٹل تھا, ابھی تک شاید ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن تھا اس وقت نا, شاید ابھی تک ہو. تو ایران کے خوزستان پروونس کا کیپٹل اہواز. تو ایک پرشین کمانڈر جو تھا, ہرمزان اس کا نام تھا, ہرمزان, اس نے کیا کیا, وہ ریٹریٹ ہوتا ہوتا وہ اہواز میں چلا گیا, اہواز کے شہر میں گیا, اور وہاں اس نے کیا کیا کہ آستے آستے ارد گرد کے شہروں کو قبضہ کرنے لگا. جہاں آلریڈی مسلمان آ چکے تھے, ان کو آستے آستے ان سے فائٹ کرتا گیا ہرمزان جو ہے. مطلب پرشینز نے ابھی ہار نہیں مانی ہے. دیکھا ہے انہوں نے کہ کوفہ میں مسلمان آ گئے, بصرہ میں مسلمان آ گئے, لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ جو ہرمزان تھا وہ اہواز تک پہنچا, اور وہاں جا کے ارد گرد کے جو چھوٹی چھوٹی سٹیز ہیں, اس میں مسلمانوں کو جو آلریڈی تھے وہاں پر آ چکے تھے, قبضہ کر چکے تھے, ان سے فائٹنگ شروع کر دی. اور اس کے تو پھر کیا وقت جب یہ فائٹنگ شروع ہوئی, تو مسلمانوں نے پھر آرمی بھیجی تاکہ ہرمزان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ہرمزان نے کیا کیا, اس نے بھی بڑے تماشے کیے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں پیس کرنا چاہتا ہوں, اور میں جو ہوں میں جزیہ دوں گا. اس نے نیگوشیٹ کیا,
परसू किया कि पीस करना है, और उसने अग्री कर लिया कि मैं जिजिया दूंगा, पोल टैक्स में दूंगा। थोड़े दिनों में उसने क्या की, मुसलमानों के अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी। देखें, एक तरफ से अग्री किया पीस ट्रीटी पे, मुसलमानों को देखें उनका किरदार कि जब एक दफा उन्होंने पीस ट्रीटी कर ली, उन्होंने अपनी जुबान रखी। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, हर दफा उन्होंने अपनी जुबान रखी, और इधर इन्होंने क्या किया कि इसने बगावत शुरू कर दी मुसलमानों के अगेंस्ट, लेकिन उसको शिकस्त हो गई। एक दफा फिर उसने क्या किया, अब शिकस्त हो गई, फिर उसने कहा कि अच्छा मैं पीस करने को तैयार हूं ना, कोई बात नहीं, नेगोशिएट किया पीस ट्रीटी। तो पीस ट्रीटी फिर उसको दे दिया मुसलमानों ने, फिर उसके साथ अग्री कर लिया, लेकिन इस दफा कंडीशंस थोड़े से स्ट्रिक्ट रख दिए ना। पहले कंडीशंस थोड़े सॉफ्ट थे, थोड़े नरम थे, अब उन्होंने कंडीशंस को थोड़ा सा टाइट कर दिया, थोड़े स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दिए। अच्छा, अभी जो है वो यज़दजिर्द, वो कहाँ पर है? वो एक और आर्मी, बड़ी सी आर्मी को जमा कर रहा था। आपको याद है ना, दूर चला गया था वो, वहां से उसने बड़ी सी आर्मी को जमा करना शुरू किया, और उसने कहा चलो अब हम मुसलमानों को अटैक करते हैं। तो एक तरफ से ये हुर्मुजान है जो कि इनका कमांडर था, और एक तरफ से यज़दजिर्द है, वो बड़ी आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, और ये भी एक आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना, इन लोगों को मारने के लिए, मुसलमानों को। अब क्या हुआ कि जब हुर्मुजान को पता चला कि यज़दजिर्द आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ से फरार हो गया, यहाँ से फरार हो गया, और एक और नजदीक एक और फोर्टिफाइड सिटी थी, यानी एक और ऐसी किलों वाली सिटी थी, एक शहर था, जहाँ उसने मुसलमानों को जमा किया, और वहां पर इन्होंने कहा हम मुसलमान अपनी फौज को जमा किया मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुसलमानों को अटैक करने के लिए अपने फौजियों को जमा किया। अबू मूसा जो थे उनको पता चला, उन्होंने उनको भेजा गया, अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा गया, और उनसे कहा गया कि ये जो फोर्ट्रेस है, ये जो इनके किले हैं, आप अपने सोल्जर्स के साथ जाके इसका घिराव कर लें, इसका मुहासरा कर लें। तो एक लंबी फाइट हुई। हुर्मजान जो है, अब ये देखें, 2 दफा हुर्मजान शिकस्त खा चुका है, 2 दफा नेगोशिएट कर चुका है ट्रीटी को। अब हुर्मजान जो है वो अब रेडी था अगेन सरेंडर करने के लिए, और फिर अब वो कहता है मैं पीस ट्रीटी करना चाहता हूँ, तीसरी दफा। ये देखें जरा, और इस दफा जो है उसके लिए एक एडिड कंडीशन भी थी। वो खुद कंडीशन कह रहा है, वो कहता है कि मुझे आप रिटर्न दे दें अग्रीमेंट कि मुझे आप मदीना भेजेंगे, मुझे आप मदीना भेजेंगे, मुझे आप रिटर्न लिख कर दे दें कि मुझे पर्सनली आप मदीना भेजेंगे, और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद मेरा फैसला करेंगे। ये देखें, हुर्मजान ये खुद कह रहे हैं कि आप लोग मुझे वो ना करें, सजा ना दें, आप मेरे साथ ट्रीटी कर लें, एक पीस ट्रीटी कर लें, और एक कंडीशन मेरी है कि आप मुझे मदीना तक मुझे भिजवाएं पर्सनली, और आप वहां पर मेरा फैसला जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करेंगे। अब इसके दिमाग में क्या था वो आप आगे देखेंगे। ये अग्री कर लिया इन लोगों ने, मुसलमानों ने, तीसरी दफा इसके साथ एग्रीमेंट हुई है। जब ये हुर्मजान वहां पहुंचा मदीने में, इसने क्या किया, इसने अपने बड़े फैंसी से कपड़े पहन लिए, गोल्डन गोल्डन कपड़े, आपको पता है ना बादशाहों के जिस तरह गोल्डन गोल्डन गाउन्स होते थे, और अपना शाइनी सा जो उसका क्राउन था, चमकदार क्राउन था, ताज था, वो पहन लिया, जिसके अंदर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और ये उनका अभी कमांडर है, ये उनका बादशाह नहीं है। तो ये जब अंदर गया, जाने से पहले इसने देखा कि कोई वहां पर जमीन पे कोई एक आदमी सो रहा है मस्जिद के अंदर। ये मस्जिद में, इसको पता चला कि मस्जिद जाना है, तो ये मस्जिद की तरफ गया, और वहां जब इसने देखा, ये भी आप सबने वाकया सुना होगा कि ये जमीन पे एक बंदा सो रहा है, तो देखा कि वो कौन थे। हुर्मजान ने पूछा कि मैं अंदर जा रहा हूँ उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए, वो आपके खलीफा हैं, तो उनके गार्ड्स किधर हैं? उनके गार्ड्स ने तो मुझे किसी ने रोका नहीं, मैं तो मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ, वहां पर एक आदमी सोया हुआ है। तो लोगों ने बताया कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने लिए कोई गार्ड्स नहीं रखते थे, कोई गार्ड्स नहीं रखते थे, और वो जमीन पे वो ही सो रहे हैं। वो हैरान हो गया बिल्कुल। उसने, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, तुमने अपना प्रॉमिस कई दफा तोड़ा है, कई दफा तोड़ा है, अब तुम्हारे लिए क्या सजा है? तुम सजा लेने आए हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट पनिशमेंट डू यू थिंक यू डिजर्व? व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योरसेल्फ? खुद बोलो, अपनी सजा खुद तजवीज करो। देखें उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा। उसने कहा, कितना खराब था ना, मुझे इतना गुस्सा आता है हुर्मुजान पे। कहता है कि आई एम अफ्रेड, मतलब उस वक्त तो खराब था ना, आई एम अफ्रेड, मुझे ये डर है कि आप मुझे मार डालेंगे इससे पहले कि आप मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, आप मुझे मार डालेंगे। तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मत डरो, हम डेफिनेटली
श्योरली उस बात को सुनेंगे जो तुम हमें बता रहे हो, पहले तुम हमें वो अपनी बात बता दो. हुर्मुजान ने कहा कि अच्छा मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, एक गिलास पानी दे दीजिए, या जितना भी पानी है मुझे दे दीजिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं. उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने एक बोल ऑफ वाटर मंगाया, और वो बोल ऑफ वाटर कैसा था उस जमाने में, वो शानदार नहीं होता था, कोर्स किस्म का, बिल्कुल कोर्स होता है ना, जैसे मतलब सख्त किस्म का जो आम सा जो बोल होता है, बिल्कुल सिंपल सा, वो बोल मंगाया और उसको पानी के लिए वो बोल जो है उसको पानी पीने के लिए दिया. तो वो कहता है सामने से हुर्मुजान, वो कहता है कि अगर मैं मर भी रहा हूं ना, मैं अगर प्यास की शिद्दत से मर भी जाऊंगा ना, मैं इस बोल में पानी नहीं पीऊंगा. देखें उनकी शान, देखें उनका तरीका, देखें सजा लेने के लिए आया है, और फिर भी उसको जब बोल में पानी, कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं शिद्दत की प्यास लगी है, और जब पानी दे रहे हैं तो पानी भी नहीं पी रहा है, कहता है इसमें तो मैं नहीं पीऊंगा. और आपको पता है ना, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही कोर्स बोल में पानी पिया करते थे. तो एक थोड़ा ज्यादा अच्छा कप मंगाया गया और उसमें उनको पानी दिया गया, उस हुर्मजान को पानी दिया गया. अब वो हुर्मजान एक और चाल चलता है, वो कहता है मुझे ये डर है, ये खौफ है कि जब मैं पानी पी रहा हूँगा तुम कहीं मुझे मार ना डालो, आप कहीं मुझे मार ना डालें. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये चाल चल के कहता है. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा मत डरें, जब तक आप इस बोल में से पानी खत्म नहीं कर लेते हैं, कोई आपको किसी तरह से भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. उसने क्या किया, उसने पानी उठा के फेंक दिया, पानी उठा के फेंक दिया उस बोल में से, और कहा मैं ये पानी पीऊंगा ही नहीं. अब आपने मुझे अपनी जुबान दे दी है कि जब तक मैं ये पानी खत्म नहीं करूंगा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो अब तो आप मुझे मार ही नहीं सकते हैं, आपने तो प्रॉमिस कर लिया, आपने तो अपनी जुबान दे दी है, मैं ये पानी पीऊंगा ही नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा, आप मुझे मारेंगे नहीं, अब तो मेरी जान बच गई. देखिए ये चाल है उसकी. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए, उनको इतना गुस्सा आ गया, और उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो और मैं तुमको नहीं माफ करूंगा, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा, तुम झूठे हो. लेकिन फिर उसने देखा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि मेरे जो कंपेनियंस हैं, मेरे साथ जो सहाबी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आपने तो अग्री किया था ना, आपने तो अग्री कर लिया था, ये तो आपकी जुबान है, और उसकी आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग थी. तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा. तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपनी जुबान रखूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं कि अब तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो. इस हालत में उससे कहा, हुर्मुजान ने एग्री कर लिया और इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया. देखें ये तो उस जमाने के लोगों का किरदार, कितना मैं आपको बताऊं, कितना हम पढ़ेंगे, ये तो हम थोड़ी सी बातें पढ़ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री देखें तो आप हैरान रह जाएं. और उनसे कंपेयर करें आप हमारे आजकल के हुक्मरानों को, कंपेयर करके देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये वो हुक्मरान थे, और हम कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत. अपने पाकिस्तान को ही देख लें, हम कहते हैं इस्लामी हुकूमत है, हम लोग, हम ये कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टोटली अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग. तो फिर उसके बाद उस हुर्मुजान को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा आप मदीने में अब रह सकते हैं, और उसके लिए ना सिर्फ रहने का बल्कि उसके लिए एक इनकम का भी इंतजाम कर दिया. एनुअल एक स्टाइपेंड उसके लिए मुकर्रर कर दिया, एक समझे उसके लिए एक वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो कि 2000 दिरहम्स पर ईयर. लेकिन उन्होंने कहा अब आप जो हैं हमारे लिए मिलिट्री के कंसल्टेंट होंगे जब हम पर्शियंस के साथ लड़ेंगे. और फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो सोल्जर्स आए थे इराक से, उनसे कहा कि आप लोग एक नॉन मुस्लिम, जितने भी नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं, आप उनको अच्छी तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हो. अगर आप उनको अच्छी तरह उनके साथ रवैया करोगे, बर्ताव करोगे, तो वो आपके साथ रिवोल्ट नहीं करेंगे, आप उनसे अच्छी तरह उनको ट्रीट करो. अब उन्होंने जवाब दिया, जो सोल्जर्स आए हुए थे इराक से, उन्होंने कहा क्योंकि ये सोल्जर्स आए थे ना, ये हुर्मुजान को लेकर आए थे ना, आपको पता है ना, उन्होंने कहा था पर्सनली मुझे मदीने तक पहुंचाइए. तो वो जो आए थे पहुंचाने के लिए, अब उनसे कह रहे हैं कि आप लोग क्यों अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते. उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जरा सा नाराज होके कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा हम तो बहुत अच्छी तरह, एक्सट्रीमली वेल हम ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरह, लेकिन आपने हमको मना किया था कि हम एक्सपेंशन ना करें, आपने हमको मना किया था. तो जब तक एम्परर, जब तक पर्शियंस के पास एक एम्परर है, उनका एक शहंशाह है, जब तक वो उन्हीं के उसी से इंक्लाइंड रहेंगे.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بادشاہ ہے اور وہ اس کے فیتھفل ہے تو اسی کے لیے رہیں گے, اور 2 کنگز ایک جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور وہ ان کے بادشاہ ہیں, اور ہم آپ کے کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں. ہمیں صرف یہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ ہم سٹیز کو کانکر کریں, جب تک اس وقت کانکر کریں جب انہوں نے آرمیز بھیج دی ہوتی ہیں اور وہ اپنی ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کر چکے ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کا لیڈر ہے جو اس قسم کی چیزیں بھیجتا ہے. اگر ہمیں کانکر کرنا ہے, فتح کرنی ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان کے لیڈر کو ہٹانا پڑے گا. We must conquer the territory and remove their leader. جب تک ہم ان کے لیڈر کو نہیں ہٹائیں گے ہم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں نا, ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتے, ایک جگہ پہ 2 بادشاہ نہیں رول کر سکتے, 2 ملاؤں میں ایک مرغی حرام ہو جاتی ہے. anyway, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مان لی اور انہوں نے یہ ایڈوائس ان کی سن لی, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب اپنے آپریشنز کو بڑھا دو, اب جو آپ کی جنگی تیاریاں ان کو سٹیپ اپ کر دو. اب کیا ہوا؟ سب سے پہلے جو ہوا رومنز کی باری اب آئی. تو فرسٹ تھنگ جو انہوں نے کیا, انہوں نے خالد بن ولید جو کہ اب تک سپریم کمانڈر تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا. ان کو ہٹا دیا. وہ مسلم آرمی جو سیریا میں تھی, آپ کو پتا ہے نا وہاں پر کون تھے؟ خالد بن ولید تھے. سب سے پہلے ان کو ہٹایا. سیکنڈ تھنگ انہوں نے کیا کیا, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نیو کمانڈر بنا دیا, اور خالد بن ولید کو کہا کہ آپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر فائٹ کریں گے. اس کی بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ سنیں گے تو ہسٹری میں, بہت ہسٹری بکس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ لیکن ہم اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے گا. ہم صرف اتنا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا کمانڈر بنا دیا. خالد بن ولید سے کہا کہ آپ ان کے انڈر, ان کے تحت آپ, ان کے انڈر آپ لڑائی لڑیں گے. خالد بن ولید نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سپریم کمانڈر تھا اور میرے ساتھ آپ نے یہ کر دیا, مجھے ان کے نیچے ڈال دیا اور میں اب ان کی بات کیسے سنوں, پہلے میں جنرل تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو ریزائن کرتا ہوں, یا میں تو جاتا ہوں, یا میں تو نہیں لڑوں گا. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کوئی گرج نہیں رکھا, انہوں نے کوئی کو کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے پاس تو یہ بتا نا, کو کر دیتے نا فوراً کہ بھئی آرمی تو ساری ان کے انڈر تھی, سب ان کو جانتے تھے, اور کتنی انہوں نے فتوحات کی, کتنے بڑے کمانڈر تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, کہا کچھ بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اب سپریم کمانڈر نہیں ہوں آرمی کا, میں ابھی ایک جنرل ہوں, میں ایک جنرل کی طرح لڑوں گا صرف, اور سپریم کمانڈر جو ہیں وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہوں گے. اور ان کو یہ پتا تھا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور اسلام کے لیے ہے, اور اگر وہ ایک ڈیپٹی کمانڈر ہیں یا ایک جنرل ہیں, اس طرح بھی وہ اپنا رول کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر ان کو سپریم کمانڈر نہیں رکھا ہے تو بھی کوئی بات نہیں, وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں انڈر دا سپریم کمانڈر. سبحان اللہ, یہ تو ان کے کردار تھا. اب انہوں نے کیا کیا, جیروسلم کی طرف گئے. جو پیلسٹائن کے سراؤنڈنگ سٹیز تھے نا, وہ آپ کو پتا ہے نا, ہم پڑھ چکے تھے شاید ونس, یہ جو پیلسٹائن کے سراؤنڈنگ سٹیز تھے تو اس کو پہلے انہوں نے کانکر کیا, اور اس کے بعد پھر وہ جیروسلم کی طرف, جو یروشلم ہے جہاں پر ہماری بیت المقدس ہے, اس کے پاس آئے. اس کو عمر ابن العاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیج کیا, اس کا گھراؤ کر لیا. اب لوگ جو تھے وہاں کے, جیروسلم کے تھے, وہ لوگ یہ انکلائنڈ تھے, وہ لوگ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں پیس ٹریٹی کرنے کے لیے اور اوائڈ کرنے کے لیے وار کو. تو مسلمان کا یہ ایک کردار تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ وار نہ کریں, وار کے بدلے ہے پیس ٹریٹی کر لیں. تو انہوں نے, مسلمانوں نے کوشش کی کہ پیس ٹریٹی کریں جیروسلم کے لوگوں کے ساتھ, لیکن جیروسلم کے لوگ جو ہیں انہوں نے ایک عجیب سی کنڈیشن لگا دی اس ٹریٹی کے اوپر. انہوں نے کہا ہم ابھی ٹریٹی, ہمیں کرنی ہے ٹریٹی, ہم مانیں گے, ہم ٹریٹی کریں گے, لیکن ہماری ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود پرسنلی مدینہ سے آئیں اور یہاں آ کے, یروشلم میں آ کے ہمارے ساتھ خود وہ پیس ٹریٹی خود لکھیں. دیکھیں اب یہ شرط, عجیب عجیب شرطیں ہوتی ہیں. تو حقیقت میں ان ریالٹی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ عرصے تک یروشلم جو ہے وہ اس سیج کو نہیں رکھ سکتا. یہ جو گھراؤ تھا, یہ جو محاصرہ تھا, اس پہ وہ اس کو وithstand نہیں کر سکتا, اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اور وہ خود ہی وہ لوگ خود ہی وہ لوگ سرنڈر کر دیتے. اور یہ جو ایک سٹرینج کنڈیشن جو تھا, یہ ایک
ट्रैप बन जाता, क्योंकि अभी वो लोगों हेराक्लियस जो है उसके पास से जो री इन्फोर्समेंट्स आते। तो ये एक स्ट्रेंज कंडीशन थी जिसकी वजह से उन्होंने खामखा टाइम मांगा और लोगों को बुलाते और अपनी फौजियों को लाइक री इन्फोर्समेंट होती और फिर वो मुसलमानों के साथ लड़ते। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता था। तो लेकिन मुसलमानों ने कहा खैर है कोई बात नहीं, ये ट्रैप भी होगा तो भी कोई बात नहीं, और अगर तो ये लोग बिल्कुल अभी खत्म होने वाले हैं, ये लोग घिराव का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी मुसलमानों की हमेशा यही है कि नहीं, वी प्रेफर पीस ओवर वॉर। उन्होंने कहा ठीक है हम पीस करेंगे और हम वॉर नहीं करेंगे। तो अमर इब्न अल-आस जो है उन्होंने फौरन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक खत लिखा, खत भिजवाया, और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या किया, उन्होंने फौरन अपनी शूरा काउंसिल को बुलाया और उनसे मशवरा किया। कुछ कंपेनियंस ने, कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं, आप इस ट्रीटी को मत एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो लोग इस वक्त डेस्परेट हुए हैं, वो जो यरूशलेम जो है वो इस वक्त बिल्कुल घिराव में है, वो लोग जीत नहीं सकते हैं और वो सरेंडर करेंगे ही करेंगे, ये उनका एक साइन ऑफ डेस्परेशन है। तो आप जो है मत करें, आप इस ट्रीटी पे साइन ना करें, आप मत जाएं। कुछ सहाबियों ने इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट एडवाइस दी। अब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर आ गया कि अब मैं इनकी बात सुनूं, मतलब कंसल्टेशन तो वो करते ही करते थे, शूरा तो करते ही करते थे। फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि चले कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ और मैं एक पीस एग्रीमेंट को साइन वहां जाके करूंगा। अब ये भी एक हिस्टोरिक जर्नी थी, बहुत ही तारीखी जर्नी थी, इसके मुतालिक भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि किस तरह उमर रदी अल्लाह ताला वहां से रवाना हुए, किस तरह वो गए, किस तरह उनके साथ एक और खादिम था, कभी ये उस पे होते थे, ऊंट पे होते थे, कभी वो ऊंट पे होता था, बारी आती थी, दोनों मिलके खाना खाते थे। और इनके पास क्या था साथ में, एक बैग फुल ऑफ बार्ले था, बार्ली जो होती है वो थी उनको खाने के लिए, एक कैमल था और एक वुडन कप था। इसमें ये लोग गए। अब ये पता नहीं, हाँ इसी में शायद यही होगा वाकया जिसमें दो इकट्ठे गए थे। अब इस जगह पे मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये पता है कि वो गए, लेकिन मुझे लगता है शायद यही वाला होगा। आई एम नॉट श्योर कि यही वाला था कि दूसरा था। जब वो पहुंचे वहां पर तो अबू उबैदा और रदी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद, वो तीनों बाहर खड़े हुए थे उनके इंतजार में, उनको वेलकम करने के लिए। और उन्होंने सिल्क ब्रोकेड के शानदार कपड़े पहने हुए थे। जब उन्होंने सिल्क ब्रोकेड के कपड़े पहने हुए थे, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही उनको देखा फौरन नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपको पता है ना, मतलब हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि मर्दों को सिल्क पहनना इजाजत नहीं है, अनलेस कि कोई बहुत जरूरी बात हो। उनको सिल्क पहनने की, प्योर सिल्क की बात रही, नरम नरम सिल्क जो है वो, क्योंकि मर्दों के लिए कि ये नरमी में ना रहे, ताकि ये लोग हमेशा तैयार रहें जंग के लिए भी, हर चीज के लिए भी। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा सख्त अपने आप को रखना है। तो जब तक जरूरत नहीं हो उनको सिल्क की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर कोई जरूरत है तो फिर इजाजत है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए हमने इसलिए पहना है ताकि हम आर्मी को इंटिमिडेट कर सकें, वो जो उनकी आर्मी है उसको हम थोड़ा डरा के रख सकें कि देखें हम भी इतने शानदार कपड़ों में हैं। और पहले तो उमर रदी अल्लाह ताला ने उन्होंने आके उन पे, मैं ये अल्फाज आपको बताना भूल गई कि उन्होंने आते ही पहले गुस्से हुए और उन पे गुस्से में कहा आप लोग इतनी जल्दी बदल गए हो, आप लोगों ने इतनी जल्दी अपने आप को बदल लिया, अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं और आप लोगों ने इस तरह से कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और उन्होंने कहा नहीं, हमने सिर्फ वॉर की वजह से पहना है और इसके नीचे हमने अपने वेपन्स रखे हुए हैं। मतलब आप जब एक तरह से आसानी के आदी हो जाए, सिल्क के आदी हो जाए, तो फिर आप वॉर कहाँ लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है उन लोगों को, ताकि हम आर्मी को इंटिमिडेट कर सके, और अंदर हमने अपने असलाह जो है वो हमने अंदर पहना हुआ है, हम हर वक्त तैयार हैं आर्मी के लिए। जाहिर है ये बड़े बड़े जनरल्स हैं, इसके से अबू उबैदा को देखें, खालिद बिन वलीद को देखें, यजीद को देखें, तो लेकिन उमर रदी अल्लाह ताला उन पे जरा सा बिगड़े, लेकिन उन्होंने फौरन अपना डिफेंस कर लिया। इसके बाद एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन हुई दरमियान किसके, उन लोगों के जो जेरूसलम के जो लोग थे। जेरूसलम का नाम था इलिया, ठीक है ना। तो उन सब लोगों के साथ एक पीस ट्रीटी साइन हुई कि वो चाहे वो तमाम लोगों के साथ, यानी हर बंदे के साथ एक मुकम्मल ट्रीटी साइन हुई कि इसमें तमाम लोग इंक्लूडेड है, ऑल द पीपल ऑफ जेरूसलम, चाहे वो फिट हो,
چاہے وہ گڈ ہیلتھ میں ہوں، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے وہ مفلوج ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ مریض ہوں، کچھ بھی ہو، ڈزنٹ میٹر. یہ سب کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سب کو، ہم مسلمان جو ہے آپ کو سیکیورٹی گارنٹی کرتے ہیں، آپ کی لائفز، آپ کی جانوں کی، آپ کی ویلتھ یعنی آپ کے مال کے لیے، آپ کی چرچز یعنی آپ کے جو عبادت گاہ اس کے لیے، اینڈ یور کراسز. ان کے جو کراس ہیں، وہ لوگ تو کرسچن تھے نا، ان کے جو کراس تھے اس کے لیے بھی کہا کہ ہم آپ کے کراس کو بھی نہیں توڑیں گے. آپ کے لیے سیکیورٹی گارنٹیڈ ہے، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عبادت گاہ اور آپ کے کراسز کے لیے. ہم آپ کو، آپ کے جو چرچز ہیں یہاں پر، ان کو نہ ہم خود جا کے اس کو مسجد میں کنورٹ کریں گے، اور نہ ہم ان کو توڑیں گے، نہ ہم کو ڈیمالش کریں گے، ان کو گرائیں گے بھی نہیں، اور ہم اپنے بھی مسجد کے اندر اپنی چرچ کے اندر، چرچ کو ہم مسجد میں نہیں کنورٹ کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی باؤنڈریز جو ہیں اس کو بھی ہم ڈیمیج نہیں کریں گے، اس کی باؤنڈریز کو بھی ہم ڈیمیج نہیں کریں گے. یہ دونوں نے مل کے کیا، ظاہر ہے انہوں نے خود تو نہیں کیا، لیکن دونوں نے مل کے، انہوں نے کہا ہمارے مت کرو، اور انہوں نے اگری کیا. مطلب وہ لوگ کہہ رہے تھے ہماری یہ ہماری پیس ٹریٹی میں، اگریمنٹ میں یہ چیزیں ڈالے، انہوں نے ڈالے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی ریلیجن کو بھی، آپ کے مذہب کو بھی ہم وائلیٹ نہیں کریں گے. جو آپ کی کرسچینٹی کے آپ کے جو ہیں وہ آپ لوگ اپنا فالو کریں، ہم اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے کراس کو نہیں توڑیں گے، ہم آپ کی مسجدوں کی باؤنڈریز کی بھی حفاظت کریں گے. اور پھر یہ کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی ریزیڈنٹ، کوئی بھی رہنے والا، کوئی بھی مقیم جروسلم کا ہے یا یروشلم کا ہے، اگر وہ اپنی کوئی پراپرٹی لے کے اگر رومن ٹیریٹری میں جانا چاہتا ہے تو اس کو رہنے کی اجازت ہے. اس کی بھی لائف، اس کی بھی پراپرٹی، اس کو بھی فل سیفٹی کریں گے جب تک وہ اپنی ڈیسٹینیشن کو نہ پہنچ جائے، اپنے منزل مقصود پہ نہ پہنچ جائے، جب تک ان کی بھی ہم حفاظت کریں گے. جروسلم کے لوگ اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، انہوں نے دروازے پوری طرح سے کھول دیے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پیس ٹریٹی کے بعد، وہ اقصیٰ کی جو علاقہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے، وہ ایسے 4 دیواری ہے اور اس کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہے، وہ پورے علاقے کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. اس کے اندر وہ لوگ داخل ہوئے، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان لوگوں نے وہاں پر سجدہ کیا. سب سے پہلے انہوں نے اندر داخل ہو کے، باب عمر ہے وہاں پر ایک، جہاں تک مجھے یاد ہے باب عمر ہے، جب وہاں سے انٹر کرتے ہیں تو وہ باب عمر، ابھی تک اس کے اوپر باب عمر ہی لکھا ہوا ہے، اس میں سے انٹر شاید کیا ہوگا، اس میں سے انٹر کر کے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ لوگ سجدے میں گر پڑے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو جو وہاں کا چرچ آف ریسریکشن ہے، وہاں پر جو ان کا ایک ہولی چرچ تھا، ان کے جو پادری تھے، انہوں نے، جو فادر تھے، انہوں نے پیٹریارک جس کو کہتے ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا، اور وہ لوگ اس چرچ کے کورٹ یارڈ میں بیٹھے اور وہاں پر انہوں نے باتیں شروع کی اس پیٹریارک سے، یعنی اس چرچ، کیونکہ اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی بھی حفاظت ہے، آپ کے چرچ کی بھی حفاظت ہے، آپ کی کراس کی بھی حفاظت ہے. اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہوا. جب نماز کا ٹائم ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے کہیں نماز پڑھنی ہے. تو اس پیٹریارک نے کہا کہ آپ یہاں پڑھ لیجئے، اس چرچ میں پڑھ لیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چرچ میں نہیں پڑھوں گا، اس کے بدلے میں بالکل چرچ کے باہر، چرچ کی جو باہر کی جگہ ہے، مطلب رائٹ آؤٹ سائڈ دا چرچ جو دالان ہے، وہاں پر میں پڑھوں گا. اور اس میں ان کی کچھ حکمتیں تھیں جس کے انڈر لائن جو وزڈم تھی، اس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں چرچ میں پڑھنے سے انکار کر دیا. اب اس میں ڈفرینٹ ویوز ہیں. اکارڈنگ ٹو ابن خلدون، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرچ کے باہر نماز پڑھی، اور انہوں نے پھر پیٹریارک کو، اس فادر کو ایکسپلین کیا کہ اگر میں چرچ کے اندر نماز پڑھتا تو مجھے یہ خوف تھا کہ میرے بعد جو مسلمان ہیں وہ لوگ چرچ کو لے لیتے، وہ کہتے کہ نہیں، یہ جگہ ہے، اس پہ قبضہ کر لیتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تھی. ان کو یہ خوف تھا. یہ ایک ویو ہے. ابن خلدون کی جو ان کی جو ہسٹری کی، جو تاریخ کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہاں پڑھ لیتا تو مجھے یہ خوف تھا کہ بعد میں کیا ہوتا کہ آفٹر می، میرے بعد وہ لوگ کہتے کہ نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، اب ہم اس چرچ کو مسجد بنا دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کمانڈ بھی، انہوں نے ایک آرڈر بھی انہوں نے ریلیز کیا کہ اس علاقے میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا. نو پریئر شوڈ بی پرفارمڈ آن دیٹ ایریا. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ صرف پریئر کیا، آپ لوگ یہاں پر اذان بھی نہیں دے سکتے، اس علاقے میں اذان بھی نہیں دیں گے. اچھا، یہ تو ایک ویو تھا. دوسرے سورسز جو ہیں، دوسرا ویو جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ چرچ میں اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب اس کے اندر سٹیچوز نہ ہوں.
इमेजेस ना हो। लेकिन अगर वहां पर कोई इमेजेस हैं, कोई स्टैचूज हैं, तो फिर ऐसी चीज में, ऐसी जगह पे, ऐसे चर्च में नमाज पढ़ने की क्या, वो तो एंटर भी नहीं होंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जिस तरह जानते हैं लोग, उन्होंने कहा वो तो कभी एंटर भी नहीं होंगे ऐसी जगह पे जहां पर ये स्टैचूज और ये लगे हुए हैं। बुखारी में, सही बुखारी में एक हदीस है जिसमें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक है कि वो कह रहे हैं कि हम चर्चेस में एंटर इसलिए नहीं करते हैं कि वहां पर स्टैचूज होते हैं और इमेजेस होते हैं। तो जो भी रीजन थी, हम अब रीजन के, कोई चाहे तो आप लोग हिस्ट्री बुक्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी रीजन थी, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा है उसमें यही है कि दो किस्म के रीजंस थे, और दोनों रीजंस जो भी हो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर उस फादर से कहा, पेट्रियार्क से कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहां पर हम लोग एक मस्जिद बना सकें। तो वो फादर उनको ले गए एक जगह पे और कहा कि ये एक जगह है और स्पेशल साइट है, एक जगह है, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन इस जगह की किसी ने कोई ख्याल नहीं रखा, रखवाली नहीं की, तो यहाँ पर काफी गंद पड़ा हुआ है, अच्छा खासा गंद वहां पर पड़ा हुआ था, ट्रैश जिसको कहते हैं ना, ट्रैश वहां पड़ा हुआ था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हैं, उनके पास इतने सारे लोग हैं, इतने सोल्जर्स हैं, लेकिन खुद गए और वहां से ट्रैश उठाना शुरू किया अपने हाथों से। उन्होंने ट्रैश उठाना शुरू किया, मस्जिद के लिए जगह साफ करनी शुरू की। वो ट्रैश समझ ले कि डंप होता था, वहां पर डंप होता था, कूड़ा नहीं जो होता था, पूरा कूड़े की जगह होती थी, वो बनाया हुआ था उसको। उसने तो, फादर ने तो ऐसी गंदी जगह दी। इन्होंने क्या किया, अपने हाथों से उठाया और उठा उठा के अपने जुब्बे में डालते गए, अपने गारमेंट्स में डालते गए। जब उनको देखा तो तमाम मुसलमानों ने फिर यही करना शुरू कर दिया और उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया और वहां पर एक मस्जिद बनी। अभी भी वो मस्जिद वहां पर है, मस्जिद उमर के नाम से, उसी बैतुल तख्तिस के जगह पे है। आप में से कोई गई हैं तो आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई थी, मैंने देखा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी कितना टाइम रह गया, अभी है थोड़ा टाइम। ताउन आया। ताउन क्या आया, सीरिया में एक प्लेग आया, ताउन, जिस तरह आजकल हमारे पास पेंडेमिक है कोविड का, इस तरह उनके पास ताउन आया। कब आया, फ्यू इयर्स लेटर। अब ये लोग सब सेटल हो गए हैं, पीस ट्रीटी हो गई है, अब सीरिया में एक ताउन आया। और आपको पता है ये एपिडेमिक डिजीज है, और ये किससे फैलती है, ये चूहों से ह्यूमंस में आई, रोडेंट से ह्यूमंस में आई। उससे क्या होता था कि लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता था, और अगर ये आपके एक दफा आपके अंदर घुस जाए और आपको ये ताउन हो जाता था, तो वो आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर लेता था। और फिर उससे क्या होता था कि आप खून थूकना शुरू कर देते थे, ब्लड को कॉफ करना शुरू कर देते थे 3 दिन तक, और उसके बाद मर जाते थे। यानी प्लेग में, ताउन में इतने लोग मरे कि कोई हद नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो उस वक्त कहाँ पर थे जब ताउन हुआ, तो वो वो सीरिया के रास्ते में थे। सेकेंड टाइम वो सीरिया के रास्ते में थे जब उनको पता चला कि वहां पर ताउन आ गया। उन्होंने अपने, जिस तरह हमेशा शुरा करते थे, उन्होंने मशवरा किया अपनी कंसल्टेटिव कमेटी से, अपने एडवाइजर से, और उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़ूं, सीरिया जाऊं, या मैं वापस मदीने लौट जाऊं। शुरा का प्रोसेस हुआ। किसी ने कहा कि आप अल्लाह की राह में निकले हैं तो ये ताउन आपको नहीं रोकेगा, आप अल्लाह की राह में जा रहे हैं तो वो आपको नहीं रोक सकेगा। कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि नहीं, आप वापस मदीने आइए, आप मत जाइए, क्योंकि वहां ताउन है और एंडेमिक है और उसमें आप, एपिडेमिक है, आप उसमें मत घुसिए। अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको थोड़ा सा रिब्यूक भी किया और उनसे कहा कि आप क्या अल्लाह की कदर से भागने की कोशिश कर रहे हैं? आर यू फ्लीइंग फ्रॉम द डिक्री ऑफ अल्लाह? अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला, देखिए खलीफा को भी ये लोग रिब्यूक कर लेते थे, जो मर्जी आए कह देते थे। अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफा से कहा कि क्या आप, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, क्या आप अल्लाह की कदर से भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं? उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हाँ, मैं अल्लाह की कदर से फरार हो रहा हूँ और अल्लाह की कदर में जा रहा हूँ। आई एम फ्लीइंग फ्रॉम द डिक्री ऑफ अल्लाह टू द डिक्री ऑफ अल्लाह। अल्लाह की कदर से, जो मेरी कदर में है, उससे निकल के अल्लाह की कदर में ही जा रहा हूँ, जो मेरी कदर में है। फिर उनको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके पास ऊंट होते और वो एक ऐसी जगह पे दाखिल होते आपके ऊंट जिसके दो तरफ हैं, एक तरफ जरखेज वादी है और एक तरफ बिल्कुल बैरन है, कुछ भी नहीं है,
اور آپ نے ان کو زرخیز وادی میں لے گئے. مطلب ایک طرف بیرن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک طرف زرخیز وادی ہے. اب دونوں طرف ہیں, آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں. اگر آپ ان کو زرخیز وادی میں لے کر گئے تو کیا آپ یہ اللہ کی ڈگری, اللہ کی قدر جو ہے اس کے مطابق کر رہے ہوں گے؟ اور اگر آپ ان کو بیرن ایریا میں چھوڑ دیں گے تو کیا وہ بھی آپ اللہ کی قدر کے اکارڈنگلی نہیں کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت جواب, کہ اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن حکم کیا ہے؟ احتیاط کرو. ایک جگہ پہ اگر پینڈیمک ہے, جیسے ہمارے بہت سارے لوگ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جس دن موت آنی ہے وہ موت آئے گی, اور بالکل ہی پرہیز ہی نہیں کر رہے ہیں نا اس کووڈ کے لیے. تو دیکھیں ہمیں حکم ہے اللہ کا, کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے قرآن میں بھی لکھا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کووڈ سے مر جائیں گے, پلیگ تو بہت ہی خطرناک تھا, لیکن ضروری نہیں کہ مریں گے. لیکن اپنے آپ کو اس ہلاکت میں کیوں ڈالنا, اس تکلیف میں, اس دشواری میں, اس پریشانی میں کیوں ڈالنا اپنے آپ کو؟ تو یہ ہمیں منع ہے, ہمیں احتیاط لازم ہے. باقی ٹرسٹ اللہ پہ ہے, ہم احتیاط کریں گے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے, اور ان کے بدلے پھر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا. اور وہ جو ہیں وہ اپنی آرمی لے کے کہاں پہنچے؟ ایک ایلیویٹڈ ایریا, ایک تھوڑا اونچا سا ایریا تھا, وہاں پر وہ پہنچے. یزید ابن ابی سفیان جو تھے وہ اس وقت دمشق کے گورنر تھے, وہ بھی اس وقت فوت ہو گئے. ان کے بدلے پھر کون آیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان, جو ان کا بھائی تھا. یزید اور معاویہ دونوں ابو سفیان کے بیٹے تھے. اب یزید کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے بعد معاویہ جو ہے وہ کمانڈر بن گئے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ وہاں پر, بہت سارے لوگ اس طاعون میں, اس پلیگ میں وفات پا گئے. اور لیکن یہ کہ بہت چند مہینوں میں ختم ہو گیا. یہ کووڈ تو بہت لمبا چل گیا, وہ تو چند مہینوں میں ختم ہو گیا. اب آتے ہی ایجپٹ کی باری. ایجپٹ یعنی مصر. ایجپٹ میں کیا ہوا کہ رومنز جو ہے وہ ایجپٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا, اور الیگزینڈریا, اسکندریہ جو ہے وہ ان کا کیپٹل تھا. آج کل آپ دیکھتے ہیں نا الیگزینڈریا یا اسکندریہ, وہ ان کا کیپٹل تھا ایجپٹ کا. جیروسلم کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے, اب تو عمر ابن العاص آ گئے نا, وہ ان کے اب لیڈر بن گئے, کمانڈر بن گئے. ان کی کمانڈری میں یہ لوگ ایجپٹ کی طرف روانہ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجپٹ کے متعلق, مصر کے متعلق ایک پریڈکشن کی تھی. انہوں نے, یہ صحیح مسلم میں ہے, کہ آپ ایجپٹ کو کانکر کریں گے, آپ ایجپٹ کو فتح کریں گے, آپ مصر کو فتح کریں گے. لیکن اس کے بعد یاد رکھیے گا, ان کے لوگوں سے آپ لوگ نرمی برتیے گا. Be kind to its people because they enjoy protection and ties of marriage. ان کو ایک پروٹیکشن دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کے ساتھ ٹائز آف میرج بھی تھی. کس کی میرج تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ ماریا قبطیہ جو ہے وہ ایجپشین تھی, اور وہ ان کو گفٹ میں ملی تھی. ماریا قبطیہ جو ہے ایجپٹ سے گفٹ میں ملی تھی. ان کے جو کاپٹک لیڈر تھے, کاپٹک پوپ بینجامن جو تھے, ان کی طرف سے الیگزینڈریا میں تھے پوپ بینجامن ون. وہ پتہ نہیں ون تھے کہ کون, ون ہی تھے شاید, وہ لیڈر آف دا کاپٹس تھے. اور جو ایجپٹ کے جو لیڈر تھے, انہوں نے ماریا قبطیہ یعنی ماریا دا کاپٹ جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا تھا. اور تو اس وقت جو ہے, ابھی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پوپ بینجامن ون ہے وہاں پر الیگزینڈریا میں, اور وہ لیڈر آف دا کاپٹس ہیں. اور ارتبون ایک تھا, وہ رومن گورنر ہے, وہ انچارج ہے. تو ایک لیڈر آف دا کاپٹس ہے اور ایک رومن گورنر ہے جو انچارج ہے, جس کا نام ہے ارتبون. اب کیا ہوا کہ ارتبون جو ہے اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹریٹی نہیں کروں گا, میں کوئی بھی ٹریٹی نہیں کروں گا, اور میں مسلمانوں سے لڑوں گا. اس نے جا کے کیا کر دیا, اس نے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا. جب انہوں نے اٹیک کیا تو کیا, گیس کرے کیا ہوا؟ رومنز ہی شکست کھا گئے, رومنز ڈیفیٹ ہو گئے. اور کہاں پیچھے کی طرف بھاگے, فرار ہوئے, دے فلیڈ بیک. اور کہاں جا کے انہوں نے روکا؟ انہوں نے جا کے پڑاؤ کہاں ڈالا؟ کانسٹینٹینوپل میں. کانسٹینٹینوپل میں جا کے انہوں نے وہاں پر پیچھے چلے گئے. اب رومنز بیچ میں سے ہٹ گئے, تو لوگوں نے پھر کہا کہ اب ہم پیس کر لیں, کیونکہ وہ جو تھے وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا نا پیس. ارتبون نے کہا میں پیس نہیں کروں گا, اب وہ پیچھے چلا گیا. تو اب پھر لوگوں نے کہا اب ہمیں پیس ٹریٹی کرنی چاہیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ایک پیس ٹریٹی کو ڈرافٹ کیا, انہوں نے خود بنایا, فارمولیٹ کیا. اور اس میں کیا تھا, یہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین دا پیپل آف ایجپٹ
over their lives. یہ ہماری اگریمنٹ ہے ہماری اور ایجپٹ کے لوگوں کے ساتھ, اور ان کی جان, ان کی مال, ان کے مال, ان کا ریلیجن, ان کے چرچز, ان کا کراس, یہ سب کچھ جو ہے اس کے ساتھ ہماری اگریمنٹ ہے. ان کا لینڈ, ان کا سی, سب کچھ انہی کا ہی ہے, وہ سب ہم ان پروٹیکشن ان کو دیتے ہیں. ہم کسی بھی چیز میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, اور ہم کسی بھی چیز کو ہڑپ نہیں کریں گے. جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کی رہے گی, لیکن اس کے بدلے میں ان ریٹرن فار دس جو ایجپٹ کے لوگ ہیں ان کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا. اگر وہ ٹیکس دیں گے, جزیہ دیں گے, تو پھر یہ پیس اگریمنٹ سائن ہو جائے گی, اگر آپ سب اگری کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, دیکھیں صرف اس پہ ختم نہیں کیا, کتنی ان میں انصاف تھا, کتنا انصاف تھا, کتنی ان میں جسٹس تھی. انہوں نے کیا کہا, یہ جو دریا ہے, دریائے نیل, ریور نائل, اگر یہ اپنے لمٹ کو پہنچتی ہے, یعنی کہ ہارویسٹ فل ہوتا ہے, جو آپ لوگ جو ہارویسٹ کریں گے اپنے کراپس کو, اگر یہ ہارویسٹ فل ہوتا ہے تو آپ کا ٹیکس, آپ کا جزیہ جو ہوگا وہ 50 ملین درہم ہوگا. 50 ملین درہم, کیونکہ پاپولیشن جو تھا اس وقت 7 ملین تھا, ایجپٹ کا بہت ہی زیادہ پاپولیشن تھی. تو سمجھ لیں کہ ہر بندے کے لیے جو ٹیکس ہوتا تھا ایک سال کا جو ٹیکس ہوتا تھا, جزیہ ہوتا تھا, وہ صرف 5 to 10 درہم بن رہا تھا. 5 to 10 درہم, 5 سے 10 درہم ایک بندے کے لیے ٹیکس تھا, which was like very little. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کرائمز کریں گے ان کے, وہ خود اس کے لیے رسپانسبل ہوں گے. آپ کے تھیفز, آپ کی جو بھی کرائم کریں گے, جو بھی جرم کریں گے, آپ خود رسپانسبل ہوں گے اس کے لیے. اگر آپ میں سے جو ریفیوز کرے گا ٹیکس دینے کے, تو اس کے اوپر سے ٹیکس ہٹا دی جائے گی. کس کے برابر؟ وہ پروپورشنیٹ ہوگی ان کے نمبر کے, اور ہماری سیکیورٹی جو ہوگی وہ ان کے لیے پھر گارنٹیڈ نہیں ہوگی. جتنے لوگ کہیں گے کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا ہے, پھر ہماری پیس ٹریٹی یہ ہوگی کہ ان کے لیے ہم گارنٹی نہیں کریں گے پیس, جو ریفیوز کرے گا ٹیکس دینے سے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی, یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر نائل جو ہے اپنی پوری لمٹ کو ہوگا اور ہارویسٹ فل ہوگا تو 50 ملین درہم ہو گئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا, انصاف دیکھیں, کہ اگر نائل اپنی پوری لمٹ کو نہیں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی, پروپورشنیٹلی, اس کے حساب سے جو ہے ٹیکس جو ہے ان سے کم لیا جائے گا. دیکھیں اگر آپ کی فل وہ ہو رہی ہے, ہارویسٹ ہو رہی ہے, تو آپ فل ٹیکس دیں گے, لیکن کم ہارویسٹ ہو رہی ہے تو ہم آپ پہ ظلم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا انصاف کے ساتھ کہ ہم آپ کے لیے پھر ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیں گے اس کے حساب سے, اکارڈنگلی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی جو رومنز ہیں یا نیوبینز ہیں, اس وقت نوبین تھے نا وہاں پر, کوئی بھی رومنز یا نوبین جو ہیں وہ اگر ہمیں جوائن کرے گا اس پیس ٹریٹی میں, ان کے لیے بھی سیم پریویلیجز ہوں گے. یہ تو صرف مصر والوں کے لیے تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر وہ جوائن کریں گے تو ان کو بھی سیم پریویلیج ہوں گے اور سیم رسپانسبلٹیز ہوں گے. اگر ان میں سے بھی کوئی ریفیوز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے, اس میں ہم ادھر رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور ہم ٹیکس دینا بھی نہیں چاہتے ہیں, تو جب تک جہاں وہ جانا چاہیں ان کو ہمارے لوگ جو ہیں ان کو لے کے اس جگہ تک پروٹیکشن میں ان کو وہاں پہنچا دیں گے. دیکھیں کیا انصاف کی بات ہے, ہم ان کو ماریں گے نہیں, ہم ان پہ زبردستی نہیں کریں گے, ان پہ جبر نہیں کریں گے, ان سے ٹیکس مانگیں گے نہیں, اور ہم ان کو اپنی پروٹیکشن میں ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے. ان کو مطلب ہم لے جائیں گے نہیں چلے, لیکن ہم ان کو سیفٹی ضرور کہہ رہے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہم ضرور کر رہے ہیں کہ جب تک وہ ہمارے علاقے سے نکل کے دوسرے علاقے میں نہیں چلے جائیں. پھر مسلم آرمی نے کیا کیا, ایک جگہ پہ گئے جہاں کے فستاد, اس جگہ کا نام ہے فستاد, ابھی بھی شاید یہی نام ہے اس کا, وہاں پر انہوں نے اپنی آرمی کے لیے ایک گیریزن بنایا, جیسے نہیں کنٹونمنٹ, چھاونی, گیریزن جو کہتے ہیں وہ بنائے وہاں پر. اور عمر ابن العاص جو ہیں انہوں نے پھر الیگزینڈریا گئے, اور الیگزینڈریا میں انہوں نے پوری سٹی کو جو ہے اگین سیج کر لیا یا اس کا محاصرہ کر لیا. لیکن جو رومنز تھے اور جو کاپٹس تھے, ابھی بتایا تھا نا, ان کو چوائس دی گئی تھی کہ آپ پیس ٹریٹی جوائن کرنا چاہیں تو کریں, لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. پیس ٹریٹی میں انہوں نے نہیں سائن کیا, نہیں اگری کیا. تو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے نہیں سائن کیا تو اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے, جب انہوں نے پیس ٹریٹی پہ سائن نہیں کیا تو پھر کیا انہوں نے کیا کیا, بائی فورس انہوں نے اس سٹی کو ٹیک اوور کر لیا, انہوں نے اس سٹی کو کانکر کر لیا. اور وہ سٹی کون سی تھی؟ وہ الیگزینڈریا تھی, ٹھیک ہے, اسکندریہ, اس کو کیپچر کر لیا. اور عمر ابن العاص جو ہے انہوں نے پوپ بینجامن کو انچارج رکھا وہاں پر, اور وہ فستاد خود فستاد گئے, ہی ریٹرن ٹو فستاد, اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی پوپ بینجامن کے
अंडर मतलब पोप बेंजामिन को इंचार्ज बना दिया और कहा कि आप इनका ख्याल रखें. वो तो पहले से इंचार्ज थे, लेकिन उन्होंने कहा मुसलमानों की भी आप हिफाजत करें, क्योंकि उनके साथ इनकी पीस ट्रीटी जिनके साथ थी. उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो पोप बेंजामिन था उसने कुछ अपने चर्चेस को रिस्टोर करना शुरू किया जो कुछ डैमेज थे, और उन्होंने ये किया कि कुछ जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी इजिप्ट की, जो डिवाइडेड हो गई थी कॉप्ट्स में और अलग अलग, उन सबको यूनाइट करना शुरू किया. और जब ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट हो गया, उसके बाद जो है हरकुल या हेराक्लियस जो है वो उसकी डेथ हो गई. उसने सीरिया को लूज कर लिया था और इजिप्ट को भी लूज कर लिया था और पार्ट ऑफ एनाटोलिया को भी लूज कर लिया था. एनाटोलिया का आपको पता है ना, टर्की में जो है. तो ये तमाम जगहों को उन्होंने लॉस्ट कर लिया था. मुसलमानों का यहाँ पर कब्जा हो गया था और हरकल की डेथ हो गई थी. तो अब इसमें कितना टाइम रह गया? ओके, ये मेरा लास्ट पेज है तो इसको खत्म ही कर लेते हैं. कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीकिया, नॉर्थ अफ्रीका, इसका कॉन्क्वेस्ट या इसकी फतह कैसे हुई? नॉर्दर्न अफ्रीका जो था वो रोमन्स ने उसको कंट्रोल किया हुआ था. कहाँ से लेके कहाँ तक? ट्रिपली से लेके टेंजियर्स तक. ट्रिपली कहाँ पर है आपको पता है ना, अभी भी है लिबिया कहाँ पर है? ईस्ट में अफ्रीका के. और टेंजियर्स का है मोरक्को में है. मोरक्को कहाँ पर है? वेस्ट में. तो अफ्रीका का जो नॉर्थ है, नॉर्दर्न अफ्रीका, उसमें ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है वहां पर रोमन्स जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था. मुसलमानों ने क्या किया, वो ईस्ट में ट्रिपली के पास गए, ट्रिपली की तरफ गए और उन्होंने उनके पास री इन्फोर्समेंट्स मदीने से आनी शुरू हो गई. उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ जो ग्रेगरी था जो कि किंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका के था, वो रिप्रेजेंटेटिव था किसका था? रोमन्स का था. तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने क्या किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम आर्मी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं. 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं. जब एक हिस्सा लड़ेगा दूसरा रेस्ट करेगा, जब दूसरा हिस्सा रेस्ट करके सामने लड़ने आएगा तो ये हिस्सा जाके रेस्ट करेगा. ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी अब्दुल्ला इब्न जुबैर की, जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी. तो ऐसा हुआ कि जब ये लोग लड़ना इन्होंने शुरू किया, आर्मी आमने सामने आए, तो जो एक ग्रुप जो है वो पीछे रेस्ट करता, दूसरा आगे आता. तो जब इनकी जो एनिमी की जो आर्मी थी वो लगातार लड़ रही थी, जब वो लगातार लड़ रही थी, वो 2 में स्प्लिट नहीं थी. तो ऐसा हुआ कि वो जब थक गए, आर्मी एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो ये जो है पीछे से इनका नया बैच आता जो स्प्लिट हुआ था, और नया बैच आके जो फ्रेश होके आता वो उनके साथ लड़ना शुरू कर देता. तो इसकी वजह से ये हुआ कि वो एग्जॉस्टेड थे एनिमी की आर्मी, और ये लोग फ्रेश होते थे. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से वो आर्मी जो है पूरी एनिमी की, जो वो पूरी की पूरी रिट्रीट कर गई सेम डे पे. मतलब एक दिन इन्होंने रात को रेस्ट किया और दूसरे ग्रुप ने लड़ा दूसरे दिन ही, मतलब सेम डे पर ही, दूसरे दिन भी नहीं, उसी दिन पे रेस्ट, बारी बारी रेस्ट किया, दिन को ही, और शाम तक सेम डे पे वो रिट्रीट कर गए. अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है तो नॉर्थ अफ्रीका या कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफ्रीकिया जो है वो भी मुसलमानों ने कर ली. तो आज का ये यहाँ तक ही मैंने रखा था. अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम पे खत्म हुआ है. कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए अपने अपने माइक खोल के. एनी क्वेश्चंस? हाँ, एक आपको खुशखबरी देनी थी. लास्ट टाइम नौरीन ने पूछा था, नौरीन आज दिख नहीं रही है. नौरीन ने पूछा था कि अगर कोई ऐसी किताब है जो हम पढ़ें, और ये जो सारे नाम उसमें है, तो मैंने ये जवाब दिया था कि मैं शेख मुस्तफ़ा से बात करूंगी कि उनके नोट्स जो मेरे पास हैं तो वो मैं उसको PDF बना के और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि हाँ ठीक है मैं शेयर कर लूँ, चूँकि आप लोग पढ़ रहे हैं और इतने बहुत सारे नाम हैं और सब कुछ है. लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या इस किताब को, खुलफाए राशिदीन की जो किताब है राइटली गाइडेड कैलिफ्स जो है, क्या वो इस किताब को शाया करेंगे, पब्लिश करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ उनका इरादा है, और उन्होंने यही कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं अगस्त, अभी देखें अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि अगस्त तक इंशाअल्लाह, वो कहते हैं वो कोशिश करेंगे अगर उनको मौका मिला कि वो इस किताब को कंप्लीट कर लें, फुल्ली एडिट कर लें और फिर ये पब्लिशिंग के लिए दे दें. तो बहुत अच्छी बात है. जैसे ही इनकी किताब इंशाल्लाह पब्लिश होगी हम सब इंशाल्लाह खरीद सकते हैं इस बुक को, और वो फिर अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह. मेरे ख्याल है अमेज़न पे आ जाएगी. तो सब तैयारी कर लें इंशाल्लाह. अगस्त में जब वो हो जाएगी, पब्लिश होते होते पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब पब्लिश हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम सब ये बुक खरीद सकेंगे. और कोई क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छा लेक्चर था आपका, माशाल्लाह.
الحمدللہ الحمدللہ. بس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم کو سیکھنے کے لیے دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, ہم سب کا سیکھنا سکھانا سب قبول کر لے. کوئی اور کوشچن؟ آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. زینت نے کہا تھا کہ ان کو اچھا لگ رہا ہے. Assalamu alaikum. Thank you so much. I really enjoyed this class. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ارشادہ عارفہ؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. جی الحمدللہ نسیم بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا. الحمدللہ. عطیہ؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم آنٹی. الحمدللہ it is really good. چلو گڈ. صبیحہ how are you feeling now? الحمدللہ آنٹی I'm good. عمر جی آپ کیا آواز آلموسٹ آج اسما نہیں دکھ رہی ہیں, شمیم اور نورین نہیں دکھ رہی ہیں. چلے انشاءاللہ. ناہید دکھی تھی, ناہید ابھی شاید اینڈ ہوا تو چلی گئی ہیں. آپ اتنے سارے ڈیٹیلز اتنے مطلب اتنا کیسے شارٹ کر لیتی ہیں؟ I know, I can imagine how difficult I was avoiding this. پہلے سیرہ آف دا پروفٹ اوائڈ کرتی رہی, اس کے بعد پھر میں اس کو اوائڈ کرتی رہی, اور اب اس کے بعد جو ایک اور آئے گا وہ بھی دوسرے صحابیوں کا بھی ہے نا. آفٹر دس خلفائے راشدین وی ہیو دی ادر صحابہ, اس کا بھی اب اس میں تو بہت زیادہ ہے بیکاز شیخ مصطفیٰ جو لکھ رہے ہیں آئی تھنک ہی روٹ فار اباؤٹ 100 صحابی. اب 100 صحابہ کو تو ہم نہیں ڈیل کریں گے. میں نے ان سے کہا I'm going to do very short and to the جتنا بھی ہو سکے گا. 100 کرتے جائیں گے تو انہوں نے پھر بہت مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا. پھر تو جس میں جو پرومیننٹ چیزیں ہیں, بہت ہی ورتھ ریڈنگ, ورتھ انڈرسٹینڈنگ جو چیزیں, ان کو ہم نکال لیں گے اس میں سے انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. Thank you. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم جزاک السلام. اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.